السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ یہاں سے گزرے ہیں گزریں گے ہم سے اہل وفا، یہ راستہ نہیں پرچھائیوں کے چلنے کا، کہیں نہ سب کو سمندر بہا کے لے جائے، یہ کھیل ختم کرو کشتیاں بدلنے کا۔ بگڑ گیا جو یہ نقشہ ہوس کے ہاتھوں سے، تو پھر کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلنے کا۔ زمین نے کر لیا کیا تیرگی سے سمجھوتا، خیال چھوڑ چکے کیا چراغ جلنے کا۔ رات ویسی ہی وحشتناک تھی جیسی اب تک دلوں کو خوف میں جکڑتی گزر رہی تھی۔ تاریکی نے ساری روشنیوں کو نگل لیا تھا اور زمین کے فرش پر بارشوں کا رقص جاری و ساری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سیاہ چادر پر بارش کے قطرے موتی کی صورت میں ٹانکے جا رہے ہوں۔ چادر مشکی جس کے ہر رنگ میں تبدیل ہونے والے رنگ اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں سیاہ رنگ میں۔ ایسی ہی سیاہ رنگ میں رنگی فضاؤں میں جب آسمان پر چھائے بادلوں کے گولوں میں بجلی کی لکیریں چمکتی تو بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے ساکت و جامد درختوں کی گیلی صورتیں ظاہر ہو جاتی، اور جب روشنی غائب ہو جاتی تو پھر سے وہی زمین اور آسمان کو چھوتی اندھیری چادر نگاہوں کے آگے تن جاتی تھی۔ آسمان پر تنی ہوئی بادلوں کی سیاہ چادر پر جب جب بجلی کی لکیریں چمکتی تو زمین پر بچھی مشکی چادر پر بوندوں کی موتیاں نور کی طرح جگمگا جاتی۔ نور جو اندھیرے میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، وہ نور جسے چھپایا تو جا سکتا تھا مگر قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظلمت کے اندھیرے میں طاقت ہوتی ہے مگر نور کی قوت اسے چیر ہی ڈالتی ہے۔ وہ بھی نور تھا، ایسا نور جس کے وار سے ایک دن ظلمت کے اندھیرے کو منہ چھپا ہی لینا تھا، اور یہ وہی رات تھی جسے ختم ہو جانا تھا، اور پھر ایک نیا دن طلوع ہونے سے نئی امیدیں وابستہ ہو جانی تھی، نئی زندگی کی تلاش، نئی توانائی، نئی خواہشات کے سلسلے شروع ہو جانے تھے۔ بس یہ آج کی رات کو کاٹ ڈالنا تھا، اس کی وحشتوں سے جنگ لڑ کر رات کو الوداع کر دینا تھا۔ اسی وحشتناک پراسرار رات میں یہ اس گھڑی کی بات ہے جب وہ اندھیری چادر کے تلے زمین کے گیلے فرش پر اپنے جوتوں کے نشان بناتا ایک گلی کے موڑ سے نکل کر ایک کھلی سڑک، پھر اسی سڑک سے گلی کی طرف مڑتا، دوسری گلی کی طرف مڑ گیا جدھر کے راستے پراسراریت سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی گلی میں جہاں شام ڈھلے ہی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اسی گلی میں رات کی سناٹے نے ہر آواز کو خود میں گم کر لیا تھا۔ بجلی کی کمی نے سارے راستے اور مکان تاریک کر دیے تھے۔ بارش کی صدائیں اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ سنسان راستے میں وہ اکیلا کھڑا تھا۔ نگاہوں کی حدود سے دور نظر آتے چھوٹے چھوٹے مکانات جن کے اندر شاید یو پی ایس کی سہولتیں موجود تھیں۔ اسی سہولت کے زیر اثر ان گھروں کی ہلکی پھلکی روشنیاں اس تک پہنچ رہی تھیں، اتنی کہ خود اس کا سایہ مشکی چادر پر تان رہا تھا۔ جب جب بجلی چمکی تب تب اس کا چہرہ واضح ہو جاتا، زخم زخم جیسا دکھتا، لیکن سرد و سپاٹ سا، آگ سا یا برف سا جو بھی تھا، ہر تاثرات دیکھتے ہوئے گماں یہی ہوتا پتھریلے تاثرات اس کے چہرے پر کھود دیے گئے ہوں۔ تنہائی کا ایک جز بنا وہ بس ایک نقطے کی طرف آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ دماغ کے خانے میں موجود ماضی کے اوراق تیزی سے پلٹتے ہوئے حال کے راستے سے گزر کر ماضی کی اس رات کے مراحل کو تیزی سے طے کیا تھا۔ وہ ماضی جس کے قصاص کا وقت آج اسے قدرت نے سونپا تھا، وہ ماضی جس کی وجہ سے آج کا حال کا دار و مدار ٹھہرا ہوا تھا۔ ابھی وہاں کھڑے چند لمحے گزرے تھے، ابھی ماضی کی دردناک چوٹیں چہرے پر ابھر ہی رہی تھیں کہ بارش کے پانی کی آواز میں ایک آواز اس کے تیز کانوں نے سنی تھی، دشمن کے آ جانے کی آہٹ۔ اس کے چہرے سے درد کے سائے غائب ہو گئے، چہرہ پتھروں سا سخت ہوا اور آنکھیں درندگی سے چھلکانے لگیں۔ آنے والے کا سایہ زمین پر بچھی پانی کی چادر پر ابھر رہا تھا، لمحہ بلمحہ واضح ہو رہا تھا۔ لمبے چوڑے انسان کا سایہ بدترین گناہ کے بوجھ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ سایہ قریب ہوا اور نگاہوں کے سامنے وہی چہرہ تھاما تو سختیوں سمیت اجاگر ہو گیا۔ جس چہرے کو دیکھتے ہوئے تکلیف سی محسوس ہوتی تھی، نفس تیز ہو جاتا تھا، اعصاب شکن ہوتے تھے اور آنکھیں لہو میں بدلنے لگتی تھی۔ یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں اس چہرے کو دیکھتے ہوئے اب سوائے درندگی اور دشمنی کے سوا کوئی اور جذبات نہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلام سائیں۔ آنے والے نے ہاتھ پیشانی پر لے جا کر سلام کیا اور اس نے اور بھی کس کر جبڑے تان لیے۔ ایک کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں فاتح بننے کے خواہش کے ساتھ مکاری کی چمک تھی اور دوسرے کی بھوری آنکھوں میں غازی بننے کی روشنی کے ساتھ ساتھ درندگی بھی۔ بہت غلط کیا تم نے خلیل، بہت غلط۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ مکر پر چمک، کاٹدار بھی تھی، رازدار بھی۔ میں ہمیشہ سے انسان غلط ہی رہا ہوں سائیں، مجھ سے غلط ہی ہوگا۔ سامنے کھڑے خلیل نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر خم ہوا۔ یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی
وقت تحمل کا سبق دے رہا تھا، اس نے ضبط کے ساتھ سرد آواز میں بولا، تمہاری دشمنی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، بس مجھ سے دشمنی نکالو، میری بہنوں سے نہیں، میری غیرت سے مت کھیلنا خلیل۔ اس وقت وہ کس قدر ضبط کر رہا تھا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ آنکھیں لہو رنگ بھی تھیں اور ایک شل سا تاثر بھی ان میں تیر رہا تھا۔ سامنے کھڑے خلیل نے استہزائیہ سر جھٹکا، لیکن میں کیا کروں سائیں کہ میری دشمنی آپ کے سارے خاندان کے ساتھ ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، مجھے آپ کی غیرت پر ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے، بس موت چاہیے، وہ بھی کسی اور کی نہیں سوائے ایک شخص کی۔ مکاری سے بولتے ہوئے وہ مسکرایا اور ذرا سا آگے کو جھکا۔ یزدان کی آنکھوں میں نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں کا عکس اترا۔ بس مجھے آپ کی موت چاہیے، مجھے بس یزدان خانزادہ کو مارنا ہے۔ مجھے آپ کو بلانا تھا، اس لیے میں نے اریبہ کو اٹھوایا، میں نے اس کے ذریعے شاکر سے آپ کی بہن کا سودا کیا، میں نے یہ سب کیا کیونکہ مجھے بس یزدان خانزادہ چاہیے تھا، وہ یزدان خانزادہ جس کی موت ہی میرے انتقام کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خلیل کی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہی آگ کے شعلے جب راحیلہ کو مارتے ہوئے نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں سلگ اٹھے تھے۔ یزدان بس دانت پر دانت رکھے اسے گھور رہا تھا، بس ایک نس دبی ہوئی تھی، ورنہ وہ اسی نس کو دبانے والے کے ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، اور خلیل اسی نس کو دبائے ہوئے تھا۔ میں جانتا تھا اب اجلال کے ہر بنے گئے جال کو توڑ کر نکل جائیں گے، یہ بھی جانتا تھا وجدان کو بھی بچا لیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا شاکر والا مہرہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا تھا، مگر پتہ ہے میں نے کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھایا، کیوں یہ راز اجلال کے سامنے فاش نہیں کیا؟ اب یزدان کو ارد گرد گھومتے ہوئے وہ بولتا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے یزدان خانزادہ کے مردوں کے ہاتھوں ہی اجلال خانزادہ کی موت کروانی ہے۔ اس بار اس نے رک کر یزدان کی سرد و خشک سی نظر آتی آنکھوں میں دیکھا، وہ لب بھینچے خاموش تھا۔ میں جب چاہتا اجلال کو مار دیتا، جب چاہتا دنیا کے سامنے اس کی عزت اتار دیتا، مگر میں بس ایک چیز سے مجبور تھا، اور وہ چیز تھی احسان کا بوجھ، ایک احسان کا بوجھ، کیونکہ خلیل پر کسی کا احسان فراموش ہو سکتا ہے مگر سعدیہ بیگم کا نہیں۔ یزدان اب غور سے اس عجیب و غریب طرز و فکر کے انسان کو دیکھ رہا تھا جس کے کرخت چہرے کے پیچھے نہ جانے کتنے اسرار دفن تھے۔ میری زندگی ان کی بخشش تھی، جس وقت تیری ناگن ماں نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا تھا اور تیرا احسان فراموش نہ میری زندگی چھین لیتا، یہ سعدیہ بیگم ہی تھی جنہوں نے مجھے بچایا تھا، مرتے ہوئے خلیل کو نئی زندگی دی تھی، اور خلیل اس احسان کے صدقے میں آج تک اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں۔ دیکھ سائیں دیکھ، میرے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی بیڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یزدان کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ یزدان بالکل خاموش تھا، برف سا سرد و خاموش، بس پوری آنکھوں میں سخت کاٹ سی تھی اور آگ سی تپش بھی۔ میں اس احسان کے تلے تڑپ تڑپ کر جیتا رہا ہوں، کھلے قفس میں قید اس پرندے کے مانند پھڑ پڑاتا تھا جس کے پر کاٹ ڈال دیے گئے ہوں، جو آزاد ہو کر بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے اجلال کی ساری کرتوتیں کھلتی گئیں، مگر میں انگاروں پر چلتا اس کے ساتھ وفاداری نبھاتا رہا۔ تو سوچ سائیں، کس نے کتنا سفر کیا، تم نے یا میں نے؟ اس کی آواز میں غراہٹ بھی تھی، بے بسی کا احساس بھی۔ یزدان نے اس بار بس دونوں ابرو سے کیڑ کر اسے گھورا تھا۔ رات میں یہ کہانی جیسے آگ میں جلنے والے کرداروں کے نام سے محفوظ ہو رہی تھی۔ اسی جفاؤں اور سزاؤں کے ساتھ میں نے برسوں کاٹے، پھر اسی رات کے لیے، بس اس لمحے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے اجلال خانزادہ کا زوال آ گیا ہے، موت بھی آ جائے گی۔ جو موقع تو نے اور اس شاکر نے غازی کو فراہم کیا ہے وہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر تم نے شاکر کو کیوں اس کہانی کے بیچ چنا؟ تم جانتے ہو کہ اجلال خانزادہ کو جب شاکر کے بارے میں پتہ چلے گا وہ اس کی جان کا دشمن ہو جائے گا۔ وہ تمہاری اولاد ہے، وہی اولاد جس کے لیے تم 20 سال تڑپے اور اسی اولاد کی قربانی مانگ رہے ہو۔ یزدان کے اچانک سرد سی آواز میں پوچھنے پر خلیل کی آنکھوں سے عجیب سی کیفیت اتری۔ اس کیفیت میں ہزار راز تھے، ایسے راز جس میں شر ہی شر تھا۔ وہ ذرا سا آگے ہوا، ایک جیسے قد ہونے کی وجہ سے آنکھیں ایک دوسرے میں گڑ سی گئی تھیں۔ مجھے یزدان خانزادہ کی موت کے لیے شاکر عباس کو قربان کر ہی دینا ہے۔ جانتے ہیں کیوں سائیں؟ اس نے یزدان کی سرد آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ وہ میری اور راحیلہ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ یزدان کی آنکھوں میں شوق سے کیفیت دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا، شور و شر سے لپٹی مسکراہٹ۔ بس یہی تم دونوں دھوکہ کھا گئے، بس یہی تو وہ وجہ تھی میری خاموشی کی۔ ذرا سوچو سائیں، کیا میرے لیے مشکل تھا راحیلہ کی بہن کو ڈھونڈ کر اپنے بیٹے کو پا لینا؟ کیا میرے لیے مشکل تھا شاکر کی اصلی شناخت نہ جان پانا؟ وہ اسی مغرور مسکراہٹ سے بولتا یزدان کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بھوری آنکھیں چپتی ہوئی بھی تھیں اور تو قہر آلود بھی۔ میں 20 سال جس اولاد کے لیے تڑپا ہوں وہ شاکر کبھی نہیں رہا تھا۔ شاکر میری اولاد ہے ہی نہیں، پھر جدائی کی کیا تڑپ، پھر اس کی موت کی کیا تڑپ۔ بولتے ہوئے اس نے کاندھے جھٹکے، یوں جیسے یہ احساس ہی ناگوار تھا۔ پھر شاکر کس کی اولاد ہے؟ اس بار اس کی آواز میں غراہٹ سی تھی، آنکھوں میں طوفان بھی۔ ایک بار پھر خلیل اس کے مقابل میں کھڑا ہوا، ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ سے جائے۔ یہ اسی انسان کا بیٹا جس کی موت کی صدا کی آہٹیں ہم دونوں کے کانوں میں پڑتی ہیں، صرف میرے دل کو نہیں، آپ کے دل کو بھی سکون دے رہی ہے۔ خلیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک دم سے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں خلیل نے شاکر کو چنا، کہ وہ اجلال خانزادہ کے لیے وجدان کو موت دے۔
کیوں وہ اپنے اور شاکر کے بیچ اجلال کو لے کر آیا؟ وہ کھیل رچتا تھا، انسانی جذبات سے کھیلنے کا کھیل۔ آج پتہ چلا کہ خلیل کے اندر نہ جانے کون سی نفسانی مرض پل رہے تھے کہ وہ انسانی زندگی ختم کر کے سرد برف بن جاتا تھا، مگر انسانی جذبات سے کھیل کر اسے تسکین ملتی تھی۔ یزدان اب جبڑے بھینچے اسے سن رہا تھا۔ دھچکا لگا نا سائیں؟ مجھے بھی لگا تھا۔ جب میری بہن اس گندگی کے ڈھیر کو جنم دے کر مر گئی تھی، وہ خودکشی سے نہیں مری تھی، وہ اسی اجلال کے گندے خون کو جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ میں اسی وقت اس کے بچے کو مار دیتا اگر میری راحیلہ نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ نہیں دیا ہوتا۔ خلیل کی آنکھوں میں اس کے جسم کا سارا خون سمٹ آیا تھا۔ میری بیوی بھی اسی زمانے میں بچہ جننے والی تھی، مگر اس کا بچہ مر گیا اور یہ گندگی بچ گیا۔ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے اجلال کی اولاد کو اپنا نام دے دیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ بچہ کیوں کر بچا رہ گیا تھا۔ یزدان کی آنکھوں میں سرد پن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور خلیل بولتا جا رہا تھا۔ رات اور بھی اسرار خودی میں ڈوبی بھیانک سی لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی بچہ جوان ہو کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر میرے انداز تھے، ماموں تو بہرحال میں ہی اس کا، مگر تم سب نے شاید یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ شاکر عباس کی بھوری آنکھوں میں وہی کشش، وہی خوبصورتی، وہی خودسری، وہی سرکشی، وہی بے خوفی تیرتی ہے جو جلال خان زادہ کے ہر گھر کے مرد کی آنکھوں میں بستی ہے۔ وہ جو اس قدر تم سے شبہات رکھتا ہے اس کی وجہ یہی ہے یزدان غازی خان زادہ، اس کی رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے جو تم سب کے رگوں میں شرارے بن کر دوڑتا ہے۔ وہ سر اٹھائے گردن تانے بولتا ہوا یزدان کی شعلہ ور سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ یہ انکشاف کیا تھا؟ گویا آگ تھا۔ یزدان کے اندر نئی جلن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی کی ہر آزمائش اتنی سخت کیوں؟ تو مجھے یہاں بلانے کا تمہارا مقصد یہی تھا یا کچھ اور چاہتے ہو تم؟ وہ بولا تو آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یزدان خان زادہ چاہیے جس میں افشین نور فردوسی کی جان ہے۔ وہ ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر قریب ہوا اور اس نے ایک دم سے یزدان کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا ایک دن میں تیری ماں کو بدترین شکست دوں گا، اور اس کی بدترین شکست صرف تیری موت ہے یزدان خان زادہ، صرف تیری موت۔ یزدان نے اپنے کالر پر رکھے خلیل کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر خلیل کو دیکھتے ہوئے زہر خان سا مسکرایا۔ پھر کس انداز میں قتل کرو گے مجھے؟ بزدلوں کی طرح گولی مار کر، خنجر مار کر، یا جواں مردی دکھاتے ہوئے مجھ سے مقابلہ کر کے؟ گردن تنی ہوئی تھی اور بھوری آنکھیں ہر خوف سے بے نیاز تھیں۔ شکار خود شکار ہو جانا چاہتا ہے، پھر وولف کو کون روک سکتا تھا؟ خلیل نے اس کے انداز پر لب بھینچے۔ اس کا یہی مغرورانہ انداز تو قدموں تلے رون دینے کا دل کرتا تھا۔ یزدان خان زادہ کی بھوری آنکھوں میں شکست دیکھنے کی چاہ برسوں سے دل میں بسی تھی، مگر وہ اب بھی ویسا ہی سرد و خشک مگر پہاڑوں جیسی طاقت لیے اس کے سامنے مستحکم کھڑا تھا۔ یزدان نے اپنے کالر پر رکھے خلیل کے ہاتھوں کو جکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں خلیل کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے۔ اس نے اپنے کالر پر 2 انگلیوں سے یوں جھاڑے جیسے ان میں کوئی گندگی چپک گئی ہو، پھر خلیل سے بولا، میں پست ہوا تو تم جس طرح چاہتا مجھے جنازے میں تبدیل کر کے میری ماں کو بطور تحفہ بھیج دیتا، اور اگر میں جیتا تو بس ایک وعدہ، شاکر والا راز جو اب تک تیرے سینے میں دفن ہے اس راز کو اپنی موت آنے تک دفن رکھنا۔ بھوری آنکھیں برہم سی تھیں، اس نے کچھ دیر بس ان آنکھوں کی آگ کو برداشت کیا، پھر مجھے قبول ہے، یہ بول کر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر آستینوں کے کاف اوپر چڑھانے شروع کر دیے۔ خلیل نے سر جھٹکا ہاتھ سمیٹا اور آستین اوپر چڑھاتے ہوئے اس نے یزدان کی آنکھوں میں دیکھنا ترک نہیں کیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں دشمنی کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اب جب وہ دونوں ایک دوسرے کی موت کی خواہش میں آپس میں بھیڑے تو رات کی خاموشی میں ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں کم ہوتی بارش کے قطروں میں خون کی تازہ مہک سے ایک سوگوار سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی، اور اس مہک کو ہواؤں نے اپنے اندر سما کر دور دور تک بہانا شروع کر دیا تھا۔ رات سیاہ تھی، وحشی بھی، دہشت سے بھری بھی، اداسی کے بار کو دوش پر اٹھائے بھی۔ ایسی ہی شب کی اداس لمحوں کی گھڑی میں ایک بند گھر میں خاموشی کا راج بسا ہوا تھا، ایسی خاموشی جس کے ہونے سے کسی شور کی خواہش دل میں نہ بچے، چین نہ پا سکے، بے قرار سی ڈولے، اور اسی خاموشی میں سوگواریت میں لپٹی بند کمرے کی دیواریں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ بند کمرے میں پیلی روشنی سے پھیلی ہوئی تھی، ایک سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا اور ایک طرف ٹوٹی کرسی، فرش چپس والا تھا۔ اسی بند کمرے کے سنگل بیڈ پر اریبہ دیوار سے ٹیک لگائے سامنے کی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بس ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، ایک فیصلہ جو دل کی مجبوری سے دھوکے کی صورت میں کیا تھا، اسی دھوکے کی سزا کے طور پر وہ قیدی بنائی جا چکی تھی۔ دل توڑنے کا جرم ثابت ہونے پر ایسی سزا کی حقدار تھی وہ۔ بے اختیار اریبہ کو واسق کی آنکھوں کی بے یقینی، دکھ اور نفرت سے کیا یاد آئی؟ بھوری آنکھیں ایک بار پھر جھنجھلا گئی۔ بس یہی تو چاہا تھا اس کی زندگی محفوظ کر لے، بس یہی تو چاہا بھلے کمشنر وجدان کا سارا خاندان مر جائے مگر اس کا واسق بچ جائے، وہ واسق جس نے ہولے ہولے اس کے دل کو میں گھر کر لیا تھا، وہ واسق جس کے ہونے سے وہ خوشی کو محسوس کرتی تھی۔ اسی واسق کو بچانے کے لیے اس نے اپنے پپا کے آئے پیغام کو پڑھ کر اعتبار کی ڈور کاٹتی تھی، لیکن یہاں دھوکہ پھر سے کھا گئی تھی۔ وہ پیغام اس کے پپا کا نہیں تھا، یہ ان دونوں کا پیغام تھا جنہوں نے ہمیشہ سے اسے خوش نہیں دیکھنا چاہا تھا۔ وہ فریب کار تھے جن کے فریب میں پھنسے ہوئے اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے تھے۔
ہاں، غلطی اسی کی ہے۔ ایک بار پھر اس نے اپنوں کی نہ مان کر اپنا فیصلہ کرنا چاہا اور ایک بار پھر وہی دھوکے باز ٹھہرائی گئی۔ ایک بار پھر اس نے صرف اپنا سوچا، اپنے دل کو چاہا، اپنی خوشی کو محفوظ کر لینا چاہا۔ اس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کمشنر وجدان کی فیملی کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یزدان کا بھی کیا ہونا ہے۔ اسے بس اس لمحے میں بس واسق کی فکر تھی، اور یہ فکر واسق کی نہیں تھی۔ ہاں، یہ فکر اپنی تھی کہ وہ واسق کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، وہی اسے خوشی دے سکتا ہے۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی اور اپنی چاہت کے لیے اس نے واسق کو ہی دھوکہ دے دیا، جس کے بدلے میں سزا یافتہ ہو گئی۔ ساتھ ہی اپنے ساتھ اس نے اس ہستی کو بھی آگ میں گھسیٹ لیا تھا۔ بے ساختہ اریبہ نے سر گھما کر دیوار سے سر ٹکا کر خلا میں دیکھتی دعا پر ڈالی، جسے کچھ دیر پہلے کہیں قید کر لیا گیا تھا۔ اگر وہ یہاں قید تھی تو باہر کیا ہوا ہوگا؟ اریبہ کا دل ڈر کر پھیلنے سکڑنے لگا۔ دعا؟ وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی تھی۔ اس نے بس چھت کو دیکھنا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیزل بھوری آنکھیں بے تحاشا گلابی ہو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، نہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی، مگر پھر بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے تمام عمر کا اثاثہ لٹا کر خالی ہاتھ ہو گئی ہو۔ دعا، خلیل تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ تم کیسے اس کے جال میں پھنس گئی؟ بھیا ٹھیک تو ہے نا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز میں لرزش تھی، کچھ کھو جانے کا سہما سا انداز۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس بار کیسے خود کو معاف کر پائے گی؟ ادھر دعا نے خود پر ایک طرز والی نگاہ ڈالی۔ میں کیسے یہاں پھنس گئی؟ وہ ایک دم مجروح ہنسی۔ نہیں معلوم اریبہ، بس شاید قسمت میں بھی یہ غم لکھا تھا۔ ہولے سے سر جھٹک کر وہ پھر سے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اریبہ کو پہلی بار اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہمدردی سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کے لیے بے ضرر سی تھی، ہمیشہ سے کوئی وجہ ہی نہیں تھی اسے دشمنی کی، پھر کیوں اس کے خلاف یہ حسد و شر دل میں رکھا ہوا تھا؟ اس کی اور دعا میں کبھی کوئی مقابلہ آرائی تھی ہی نہیں، یہاں تو سب کچھ برابری کا ٹھہرا تھا۔ برابری کی محبت، برابری کی عزت، برابری کی دولت، ان دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ حاسد بن گئی؟ کیا وجہ تھی کہ بیچ کی نفرت کی؟ کیا یہاں تک وقت کو ان دونوں کو لانا تھا؟ جو اس قدر سازشیں رچ کر ان دونوں کو ایک ہی قید میں ڈال دیا گیا تھا؟ اریبہ جیسے جیسے سوچے جا رہی تھی، چاروں طرف پھیلی ہوئی درد کی تنہائی اس کے وجود تک میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی کا راج ہوا تھا اور وہ دونوں اپنے اپنے سوچ کے شعلوں میں جلنے لگی تھی۔ ایک طرف بیڈ پر بیٹھی اریبہ نے بے بس و بے چارگی کے ساتھ خیانت کار ہو جانے کی آگ میں جل رہی تھی۔ دوسری طرف فرش پر اس سے الگ تھلگ گھٹنے موڑ کر ٹھوڑی گھٹنوں پر رکھے بیٹھی دعا، جسے خود کو اندر تک خالی سا محسوس کر رہی تھی۔ دل کٹ رہا تھا کہ اعتبار زخمی تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا سارا وجود جیسے زخم ہو اور جسم کے ہر اعضاء سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی دل تک پہنچ کر اسے عذاب دے رہی ہوں۔ جو گزر گئی وہ تکلیف دہ تھا، یا جو گزر رہا ہے وہ عذاب دہندہ ہے؟ آنکھوں میں وہی منظر سمایا ہوا تھا جس گھڑی میں شاکر نے اسے خلیل کے حوالے کیا تھا۔ خلیل کو یزدان کو بلانے کے لیے اس کی جان چاہیے تھی، سمن کو لانا ناممکن تھا، تو اس نے اس کی بہنوں کا سودا ہی کر لیا۔ اریبہ کو کسی طرح اپنے چنگل میں پھانس کر لایا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اپنی کہانی تو سارے بھرم و مان کا بت شکست کر چکی تھی۔ ایسی رات بھی قسمت میں لکھی ہوئی تھی جس کی صبح بس تاریک ہوگی۔ خلیل کیا کرے گا ان دونوں کے ساتھ؟ کیا کرے گا اس کے بھیا کے ساتھ؟ یہ سوچ کر یہ دعا کے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ بے بس نہیں تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہ جائے۔ اس نے ایک دم سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ جس دور سے گزر رہی تھی یہ بات اس کے لیے بے ضرر تھی۔ اریبہ! وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اریبہ نے بس گلابی بڑی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی جگہ سے وہ تیزی سے چل کر بیڈ تک آئی تھی، دل درد سے چور سہی، مگر وہ اس طرح تسلیم نہیں ہو سکتی تھی۔ اریبہ بس یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اریبہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ کیا کرنا ہے یہاں سے نکل کر؟ لفظ آہ کی صورت میں ہونٹوں سے نکلے تھے۔ دعا اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، ہاتھوں میں اریبہ کا ہاتھ تھاما، ہاتھوں کے سرد پن نے اس کے ہاتھوں کو ٹھنڈا کر دینا چاہا۔ دعا کو اس کی فکر سی ہوئی۔ ہمت مت ہارو اریبہ، ہم دونوں کمزور نہیں ہیں، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے وہ انہیں گرمی دے رہی تھی، یا پھر اس کے دل میں کوئی گرم جوشی جگا رہی تھی، وہی گرم جوشی جو اریبہ خانزادہ کی خاصیت تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، یہی مر جانا ہے۔ میں نے سب سے دغا کیا، تمہاری فیملی سے، بھیا سے اور واسق سے بھی۔ وہ رو پڑی۔ دعا دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ناک کا پانی سکیڑتی بھیگی آواز میں اسے کہہ رہی تھی، تمہیں معلوم ہے میں نے چاہا کہ میں واسق کو سیو کر لوں، اس کی زندگی بچا لوں، اس لیے میں اسے دھوکے سے اپنے سبز لال پینشن لے گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ جال خلیل کا بنا ہوا تھا، عائزہ کا ساتھ زہریلا تھا۔ وہ ایک بار پھر میری زندگی میں زہر گھول گئی۔ وہ دونوں واسق کو نہ جانے کہاں لے کر مجھے یہاں لے آ کر بند کر کے چلی گئی۔ بلڈی وچ عائزہ! روتے ہوئے وہ دعا کو بتاتے ہوئے اس نے اپنے خاص انداز میں عائزہ کو گالی بھی دی تھی۔ ہاں، دھوکہ بھی تھا، فریب بھی دیا گیا، مگر اس دھوکے اور فریب کے باوجود بھی دعا کو اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ محبتیں تو بے بس ہی کر دیتی ہیں۔ کچھ بھی تھا اپنے مطلب کے لیے سی، مگر وہ واسق کے لیے مخلص ہو گئی تھی۔ یہ بات ساری خطائیں معاف کر دینے والی تھی۔ واسق کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھیا کا سپاہی ہے، انشاءاللہ اس کے جال سے نکل جائے گا۔ روتی ہوئی اریبہ کے آنسو الٹی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے دعا ہلکا سا مسکرائی، مخموم مگر ہمت اور حوصلہ بندھاتی ہوئی مسکراہٹ۔ اریبہ کے آنسو تھمے۔ سچ میں وہ بچ جائے گا؟ وہ خلیل کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا؟ یہ پوچھتے ہوئے یاس و امید
کی چمک بھوری آنکھوں کو معصومیت سے بخش رہی تھی۔ دعا نے پیار سے اس کے بھیگے گال پر ہتھیلی پھیری۔ ہاں، کیونکہ ابھی تم نے اسے جانا ہی کہاں ہے۔ خلیل اگر فریب کار ہے تو وہ بھی ہیلا گر ہے۔ وہ ایک دم سے عجیب سا مسکرائی۔ اریبہ کو کیا سمجھ میں آنے والا تھا، مگر دل میں نئی روح سے پھونکتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں دعا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو چہرہ ملول بھی تھا، مغموم بھی، زخم کھاتی آنکھیں بھی سرد سی تھی، مگر اعتماد کا عنصر بھی اسی چہرے اور آنکھوں میں شامل تھا۔ بس اب جب وہ تمہیں واپس مل جائے نا تو تم اس سے محبت کرنا، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے دل میں پھر کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے۔ مرد کے دل میں بہت گنجائش ہوتی ہے اریبہ، اسے اپنی محبت کے احساس سے تنگ کر دینا ہی عورت کا ہنر ہوتا ہے۔ اپنی باتوں سے وہ بہت کچھ سمجھا گئی تھی، ایک ایسا سبق جو اریبہ کو پہلی بار کسی نے سکھایا تھا۔ ہاں، وہ صحیح کہہ رہی تھی، جو واسق دعا سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے گنجائش نکال چکا تھا، وہ کسی اور کے لیے بھی دل وسیع کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں کیسے مناؤں گی اسے؟ اریبہ کی فکر پر دعا بھیگی آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی۔ عادت ہے اس کی ناراض ہونے کی، بچپن سے ہی ایسا ہے، تھوڑا نخریلا، تھوڑا کھڑوس، تھوڑا غسیلا، مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ تم اسے اپنی انا کو کنارہ کر کے پیار سے منانے کی کوشش کرو گی نا تو جھٹ سے مان جائے گا۔ وہ محبت کا طلبگار ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے ایک احساس سا تھا جو دعا کے دل میں چبھا تھا، شاید یہ واسق کی ہر غلطی کے باوجود اس محبت کو رد کرنے کی سزا تھی، اور اس کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ واسق سے محبت کا احساس بھلے کہیں نہیں تھا، مگر آج پہلی بار اس محبت سے نادم ضرور ہوئی تھی۔ دعا نے ایک دم سے سر جھٹکا۔ یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں تھا، ابھی تو جان کے قرض کاندھوں پر تھے۔ لک می اریبہ، یہ وقت اپنی یا میری غلطیوں کو یاد کرنے کا نہیں، جان بچانے کا ہے، صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیا کی بھی، اور اس ننھی سی جان کی بھی۔ اس نے اریبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اریبہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر فوری سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس جان کو بچانا اب اس پر واجب ہو گیا تھا۔ ہم کیا کریں دعا؟ وہ جو بولی تو دعا نے خوشی سے سر ہلایا۔ وہ کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی، مگر ہمت رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دے گئی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ ہمیں پہلے اس جگہ سے نکلنا ہوگا۔ میں نے یہاں آتے وقت دیکھا تھا، ظاہراً کوئی گارڈز وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے پہلے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجلت سے بولتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہیزل بھوری آنکھیں چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ ڈور کیسے کھلوائیں گے؟ وہ لٹل بچ آئزہ مجھے مل جائے، پہلے اسی کا گلا دبانا ہے مجھے۔ پہلا سوال پوچھا، پھر غصے سے اسے اپنے لمبے لمبے ناخن والے ہاتھ کو یوں بنایا جیسے سچ مچ آئزہ کی گردن دبا رہی ہو۔ ہم دونوں مل کر یہ کام کر لیں گے، لیکن نکلے تو یہاں سے۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ اب منہ میں انگلیاں دے کر باری باری ناخن چبانے کا شغل بھی انجام دے رہی تھی۔ دونوں مل کر ڈور توڑ دیتے، دیکھنے میں تو سڑا سا ہی لگ رہا ہے۔ ایسے نایاب آئیڈیا پر ابھی شاباشی دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس باری باری ناخن کھانے میں اور تیزی لاتے ہوئے اس کی نگاہ چھت اور دیوار کے بیچ بنے اس لمبے چوڑے روشن دان پر گئی تھی۔ اب اللہ جانے اس روشن دان کے پیچھے کیا نظر آئے، اونچا بھی ہو سکتا تھا، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے، یہ سوچ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ اریبہ میں اوپر چڑھ کر دیکھتی ہوں، باہر جانے کا راستہ شاید یہیں سے مل جائے۔ اریبہ نے وہ روشن دان دیکھا، پھر دعا کی شکل۔ تم اتنی ہائی جمپ لگا سکتی ہو؟ اس بار دعا نے اسے گھورا۔ میں کسی چیز پر چڑھ کر دیکھوں گی، بولتے ہوئے اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ بیڈ اور ٹوٹی کرسی کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر کمر پر دوپٹہ باندھ کر وہ اریبہ کو کنارے کر کے بیڈ کھینچنے لگی۔ بیڈ کھینچنے میں دانتوں تلے پسینہ آ گیا، مگر وہی مثال، ہمت مردہ مدد خدا۔ بیڈ کھینچ گیا تو ٹوٹی ہوئی کرسی کو اس طرح بیڈ پر رکھا کہ کسی اس کی ٹانگ کا سہارا دیوار بن جائے اور وہ سنبھل کر چڑھ جائے۔ دعا گر گئی نا تو چیئر کی طرح تمہاری ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اریبہ بیڈ کے پاس کھڑی ڈری ڈری بولی۔ ہمیشہ ایڈونچر پسند اریبہ اس سچویشن میں ڈرپوک بن گئی تھی، شاید خود کی غلطی نے ساری ہیکڑی بھلا دی تھی۔ تم بس چپکی بیٹھی رہو، میں ویسے بھی ڈری ہوئی ہوں، تم مجھے اور مت ہراؤ۔ اسے ڈپٹ کر اس نے اللہ کا نام لے کر کرسی پر دونوں ہاتھ رکھا، پھر باری باری دونوں پاؤں جمائے۔ ایک بار کی کرسی نے سخت احتجاج کرتے ہوئے جو ہلنا شروع کیا، دعا ہی کیا، اریبہ نے بھی دانت بھینچ کر آنکھیں میچی، کان منتظر تھے کہ کوئی دھماکہ ہو، مگر جب کچھ دیر خاموشی سے گزرے تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ پھر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جھانسی کی رانی کرسی پر کھڑی ہو چکی تھی، ادھر دعا دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ مشکل سے ہمت سمیٹے ہوئی تھی۔ بہت احتیاط سے لاک ہینڈل کو کھولا، شیشہ اوپر کی طرف اٹھایا اور باہر کی جانب گردن گھسا کر ابھی جھانکتے ہوئے کچھ دیکھ پاتے کہ ابھی او شیرنی نیچے اتر جاؤ، ایک بھی ہڈی پسلی ٹوٹی نا تو تیرا بھائی میری 200 ہڈیاں توڑ کر بس 6 ہڈیاں ہی چھوڑے گا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور جو آواز سنی اسے سنتے ہی دعا نے جھٹکے سے گھوم کر بولنے والے کو دیکھا۔ پھر اسے دیکھنا تھا کہ وہ شوق صدمے کے ساتھ ساتھ درد و داغ کی تکلیف کے ساتھ غصے اور نفرت کے جذبات سے بھی بھر گئی۔ ادھر اریبہ منہ کھولے اندر آتے شاکر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ادھر جائیں میڈم، یہاں آپ کے فیوریٹ ڈرامے کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے، اصلی والا ایکشن سین پلے ہونا ہے اور مجھے 2 ہیروئنس کو لے کر نکلنا ہے۔ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی گن انگلیوں میں نچاتے ہوئے وجہ سادگی اور بھولے پن کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ دعا کا تو خون ہی کھول گیا۔ مجھے بس یہاں سے نکل جانے دو، تمہاری بچی ہوئی 6 ہڈیاں میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالوں گی، ایکشن ہیرو کی اولاد۔ روشن دان سے لٹکے وہ خون خوار نگاہوں سے سر اٹھا کر خود کو دیکھتے شاکر کو گھور رہی تھی۔ اریبہ ان دونوں کی زبانی گولہ باری سے حیران پریشان تھی۔
یہ تو مجھے معلوم ہی ہے کہ باقی کی بچی 6 ہڈیاں تمہارے پایا سمجھ کے شوربے کے ساتھ چبا ڈالی ہیں، مگر سوچ لو بنا ہڈیوں والے مفلوج و بیکار شوہر کی خدمت تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے دعا کی باتوں کا جواب دے رہا تھا کہ اریبہ سوچ رہی تھی طنزیہ باتیں اسی انداز میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تمہاری خدمت؟ وہ طن سے ہنسی، پھر گرائی، تمہیں زہر دے دوں گی، تمہارے ہاتھوں سے وہ بھی قبول ہوگا۔ وہ سرخم ہوا، پھر قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ دعا کی نگاہوں نے دیکھا تھا خون کی لکیر اس کی آستین پر جمی ہوئی تھی، یعنی وہ زخمی ہے۔ وہ جو محبت کا احساس تھا اس نے دل مسلا، پر جو دھوکے کے چہرے نے کروٹ بدلی، محبت کا احساس سو گیا۔ اس نے فوری نگاہ موڑ لی اور اس نگاہوں کے رخ بدلنے سے شاکر کے دل میں کچھ چھپا تھا، لیکن وہ سر جھٹا کیا۔ اترو نیچے، نکلنا ادھر سے ہمیں، ہاتھ دو اپنا۔ اپنا ہاتھ پھیلائے وہ اب سختی سے بولا۔ اریبہ خاموش تماشائی تھی۔ دعا نے گردن موڑ کر پھیلی ہتھیلی دیکھی، پھر اس کی شکل۔ میں خود یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اف، یہ اکڑ ابھی تک روشن دان سے لٹکی ہوئی تھی محترمہ، اور یہ دعوے۔ خدایا، روشن دان پر رحم کھاؤ، اپنا سائز دیکھو اور اس کی لمبائی چوڑائی۔ اٹک گئی تو میں اس سچویشن میں کرین کہاں سے منگواؤں گا؟ دعا کے تو سر سے لگی تلوے پر بجھے۔ یہ موٹی کا تانا تو تعمر اسے غصہ ہی دلاتا رہے گا، ابھی جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چلو اب اتر جاؤ، کل اطمینان سے لڑ جھگڑ مار کاٹ سب کر لینا، ابھی اترو۔ کم آن، چھپکلی کی طرح چپک ہی گئی ہو تم۔ اس بار اس کا انداز اکتایا ہوا سا تھا، اسے جلدی تھی اور وہ روشن دان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ چھپکلی کے خطاب پر وہ اور بھی آگ بگولا ہو گئی۔ اریبہ ونوکی کی طرح ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا ہو، مگرمچھ؟ غصے میں وہ کرسی پر پاؤں پٹک گئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا دم اب نکلنے والا تھا۔ اوکے مگرمچھ کی بیوی، موٹی چھپکلی، اتر نیچے اب۔ شاکر کی زبان نے بھی پھول جھاڑے، مگر ڈانٹ کے ساتھ باتیں تو وہ واحد یزدان کی برداشت کر سکتا تھا۔ دعا کا پارا ڈانٹ سن کر اور چڑھا۔ نہیں اتروں گی، خود یہاں سے نکل کر جاؤں گی اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤں گی۔ وہ اڑیل تھا تو وہ بھی اس سے زیادہ ضدی۔ شیرنی کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرائی تو وہ اس بار طنزیہ مسکرایا۔ اچھا، اتنی محبت کہاں سے ابھر گئی؟ یہ بلا تمہاری بہن کب سے ہو گئی؟ یہ مت بھولو یہ ایک زمانے میں سوتن بن بیٹھی تھی تمہاری، اور اسی بلا کی وجہ سے تم یہاں پھنسی ہو۔ اف، اس کی زبان نہیں تھی، خندق تھی، آگ تھی، بے لگام تھی۔ دعا کے ارد گرد شعلے سے بھڑک گئے۔ وہی خاموش تماشائی اریبہ کو بھی آگ لگی تھی۔ پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ اے مسٹر، تم ابے اجلال کی بگڑی اولاد! اس سے پہلے وہ اپنے خاص مغرورانہ انداز میں سے کچھ سنا پاتی، شاکر نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ تم اپنا غصہ اپنے پھٹیچر میاں پر خالی کرنا، میرے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی پیلی میرا دماغ خراب کیا نا تو اپنے بھائی سے شکایت کرتی رہ جائے گی۔ بس چپ سے تماشا دیکھ، یہ موٹی چھپکلی کافی ہے میرے لیے، زبان بھی بس اس کی برداشت کر سکتا ہوں۔ میں واسق جیسا ہرگز نہیں ہوں، یہ سمجھ کر منہ لگنا میرے۔ وہ اکھڑ انداز میں سے ڈپٹ کر پھر سے دعا کی طرف گھوم گیا۔ اریبہ کا تو منہ ہی کھل گیا، شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے بدتمیز شخص سے ملی تھی۔ کتنا کمینہ، کتنا گھمنڈی انسان تھا یہ۔ پہلے بھی اس کے منہ پھٹ کے ساتھ اس کی شخصیت کی جدا رنگ کے مظاہرے دیکھ چکی تھی، آج تو حد ہی ہو گئی۔ اللہ جانے دعا کیسے برداشت کرتی ہے اسے۔ وطان پیستی خاموشی سے اسے گھورنے لگی جو دعا سے بول رہا تھا۔ چل اب اتر، چڑیل دیوار سے چپک کر ہی رہ گئی ہے، سالے ادھر کے سارے گنڈوں کو مار آیا ہوں، ان کی فوج ہماری بارات نکالنے کے لیے آتی ہوگی، اتر کر ان کا سواگت تو کر لو پہلے۔ اپنا ہاتھ بڑھائے، زبان کے جوہر ہنوز ویسے ہی آگ لگا دینے والے تھے۔ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ادھر دعا کے اس انداز آگ ہی آگ لگا رہے تھے، پہلے اس جہنم میں خود لا کر پٹخا، اب ہیرو بن کر آیا، اور بجائے شرمندہ ہونے کے زبان کی ایسی انگارے شاکر نے اس بار تیوری چڑھائی۔ اب اترتی ہو یا نہیں؟ اس بار تیور بدلے، گویا اب اتری نہیں تو زبردستی کر ڈالے گا۔ دعا کی بھی چتون چڑھی۔ نہیں اتروں گی، روشن دان پر لٹک گئی، گویا سچ میں چھپکلی کی جانشین۔ شاکر نے نفی میں سر ہلایا اور پھر بولا، اوکے اب مجھے الزام مت دینا، کیونکہ تمہیں سدھارنے کے لیے بس میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جو ٹوٹی پھوٹی ایک ٹانگ سے لنگڑی کرسی پر ایک لات ماری، وہ تو پہلے ہی اپاہج تھی، اس کا تو دم ہی نکلا۔ ادھر کرسی کا دم نکلا، ادھر اس کا بیلنس بگڑا، اور وہ ہلتی جلتی جھومتی جھامتی زمین بوس ہو جاتی کہ اس سے پہلے اس نے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں گری تھی۔ دعا نے ڈر کر اس کی گردن میں بازو حمائل کر لیے۔ سب کچھ دیکھتی اریبہ پہلی بار ان دونوں کو دیکھتی بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ لمحے میں ڈر غائب ہوا تو دعا نے پھر سے زخمی شیرنی بن گئی، مچل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ منہ بھی لگا لوں گا، ابھی اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ غصے کی آگ کو چکھ سکوں، جھک کر اس کے شعلہ ور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دعا کو اپنے بازوؤں سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ غصے کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ شاکر کا منہ ہی نوچ لینا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے اس نے اس کی دونوں کلائیوں کو ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ دعا بے بس سا چیخی، چھوڑو مجھے دھوکے باز انسان، میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ہیزل بھوری آنکھیں گلابی سے پڑ رہی تھی۔ شاکر نے ہونٹ بھینچے، جو کہنا ہے گھر چل کر کہنا، بولا نا یہاں نہیں۔ لب بھینچے وہ دبی آواز میں بولا، وہ نہیں چاہتا تھا ان کے درمیان کا جھگڑا اریبہ تک پہنچے، پھر واسق تک، مگر دعا کا دل اسے معاف کرنے سے قاصر تھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، کہیں بھی نہیں جاؤں گی، نہیں ہے مجھے تم پر اعتبار، تم دھوکے باز، تم۔ وہ آگے بولتی رہی تھی کہ شاکر ایک دم سے اس کی ایک کلائی چھوڑ کر اس کا جبڑا اسی ہاتھ سے جکڑ کر چہرے پر جھکا۔ اپنے ساتھ میں تمہیں جہنم تک بھی لے جاؤں گا، تمہاری مرضی ہو یا نہیں، اعتبار ہو یا نہیں ہو، تمہیں میرے ساتھ جینا بھی ہے اور مرنا بھی۔
دعا شاکر ہو تم، یہ مت بھولو۔ اسی طرح غرایا کہ ایک پل کے لیے اس کی بولتی بھی بند ہو گئی۔ گہری بھوری آنکھوں کی برہمی خائف کر دینے والی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اریبہ ابھی بت کی مانند تھی، ادھر وہ اس کا جبڑا جکڑے ہنوز برہم تھا۔ میں نہ دھوکے باز ہوں نہ میں فریبی ہوں، میں نے وہی کیا جو میرا فرض مجھ سے کہتا تھا۔ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں کسی کی بھی قربانی دے سکتا ہوں، اپنی بھی، محبت کی بھی اور تمہاری بھی۔ وہ دھیما دھیما جو غرایا لگاتار گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ہیزل بھوری آنکھوں میں نمی تیری، ہونٹ لرزے، دل ٹوٹا یا بس شگاف پڑی، شدت غم تھا یا غصے کا احساس۔ دعا نے ایک بار پھر جھپٹ کر اس کا منہ نوچ لینا چاہا تھا۔ اس بار شاکر نے اور بھی تیزی سے اس کی کلائی جکڑی، اپنی طرف کھینچا اور کچھ سمجھتی اس کے لرزتے لبوں کو اس نے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ دعا کی آنکھیں پھٹ گئیں، ایسے حالات میں سنبھل کی امید بھی نہیں تھی۔ خاموش تماشائی اریبہ کے چہرے پر حسرت و یاس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا چاہا تھا، کیا دیکھ رہی تھی؟ اپنی ساری نادانی کے باوجود بھی وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جو اڑیل بھی تھا، منہ پھٹ بھی، بدتمیز بھی، مگر وہ سراپا محبت تھا۔ وہ اس وقت اس میں یزدان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی ہر تصویر میں واضح روپ بس اسی شخص کا بسا ہوا تھا جس کا وہ متی تھا۔ ادھر محبت و الفت کی نئی جنگ میں لبوں پر یہ کارروائی چند لمحوں کے لیے تھی۔ شاکر نے جیسے اس کے لبوں کو آزاد چھوڑا، بے بسی پر غالب غصے کے احساس سے دعا کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ شاکر کے گالوں کو چھو جاتا، اس بار اس نے دعا کی گردن کو پشت سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر پھر سے وہی عمل دہرایا تھا، اس بار اور بھی بے رحمی سے اور بھی شدت سے۔ سانسوں کے ساتھ ساتھ گم ہو گئے حواس۔ دعا بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس بار بھی چند لمحے کی اس کارروائی میں ملوث رہنے کے بعد اس نے دعا کے لبوں کو آزادی دے کر اپنا چہرہ اٹھایا، مگر گردن کی پشت پر جکڑن اسی طرح تھی۔ تم جتنی مجھ سے جارحیت دکھانے کی کوشش کرو گی، میں اتنی ہی بار تمہارے لبوں کو یہی سزا دوں گا۔ اس سے الگ ہونے سے پہلے دعا کے کان میں سرگوشی کی آواز اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی، چند لمحے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، سرخ ہونٹوں کی لرزش بھری شکایت۔ ان لمحوں میں وہ اس کی آنکھوں میں شکوے پڑتا نظریں چرا گیا تھا۔ میرے پیچھے آؤ۔ اپنی گن کو نکالتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ دعا اب ساکت کھڑی اریبہ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاکر کی بدتمیزیوں نے اسے شرم سے گاڑ دیا تھا۔ وہ سچ میں کبھی اسے سمجھ نہیں پائے گی کہ وہ کب کیا کر دے۔ میرے ساتھ آؤ، ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ دوسری گن نکالتے ہوئے جو غرایا، اس بار دعا ساری شرم و حیا بھلا کر پورے تیش سے بولی، زیادہ روب جھاڑنے کی کوشش کی نا تو یہی گن چھین کر تمہاری آگے سمجھ میں نہیں آیا کیا بولے۔ ساری ناراضگی، سارے عذاب لمحوں کے باوجود وہ اسے مار نہیں سکتی تھی۔ دل کا حاکم تھا وہ، روح میں بسا تھا، کیسے اس کی جان نکال سکتی تھی؟ اس کے ادھورے رہ جانے جملے پر اس بار وہ ہونٹ گول کر کے مسکرایا، گن والا ہاتھ اٹھایا۔ گن پکڑنی بھی آتی ہے؟ پہلے ایک ابرو اٹھایا، پھر وہی آنکھ ماری۔ اس کے سارے سٹائل دیکھتی اریبہ نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تنفس بھی تیز تھا۔ بولے میڈم ڈاکٹر، آتی ہے گن پکڑنی؟ اس بار گن اس نے اپنی ہتھیلی پر گھمائی تھی۔ چہرے پر محسوس ہونے والے تاثرات تھے۔ دعا نے اریبہ کا ہاتھ چھوڑا، 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل میں کھڑی ہوئی، بڑھیا سی لگتی مگر تیکھی تلوار سی، منہ لگاؤ تو ہونٹ چلے، ہاتھ لگاؤ تو تن سلگے۔ شاکر کی نگاہ میں اس کا چہرہ اتر گیا۔ شوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اور سب سے پہلا شکار تم ہوگے۔ اس نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی تھی اور جو اس کی طرف گن تنی، اس بار وہ سر خم کر کے مسکرایا تھا۔ آرام سے میڈم، یہ کھلونا کھیلا تو آپ بھی بیوہ کہلائیں گی، میرے جیسا شوہر پھر تو آپ کو ملنے والا ہی نہیں۔ اور وہ آگے بولتا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، کان کے پاس سے سرسرا کر ایک گولی گزر گئی تھی۔ شاکر کو شاید یہ پہلی بار شوق لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا کان چھپا تھا، گولی بہت قریب سے گزر گئی تھی، یعنی اسی کی طرح بھیجا اڑانے والی شیرنی۔ اس بار دعا نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کبرو اٹھائی، پھر وہی آنکھ دبائی۔ مسٹر شاکر عباس، میرے بھیا نے تمہیں بندوق پکڑنے کے لیے نہیں دی ہوگی، اس سے پہلے مجھے گن چلانے میں ٹرین کر دیا تھا۔ تفاخر سے گردن اکڑا کر اپنی بات مکمل کر گن اس کی طرف اچھال دی۔ شاکر حیرت سے نکل کر تیزی سے گن کیچ کر چکا تھا۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ وہ بانکیں چھوٹی کیے اسے گھور رہا تھا، جس کی گردن اب اکڑ گئی تھی۔ میرے بھیا تو مجھے فائٹر بنانا چاہتے تھے، پر مما نہیں مانی، اس لیے مجبوراً بس گن چلانا سکھایا۔ گردن تانے میں وہ فخریہ کاندھے جھٹک گئی۔ شاکر کو صدمہ سا ہوا۔ میں احتجاج کروں گا، پورے حق سے احتجاج کروں گا، مجھے تو ڈاکٹر بیوی بنا کر دی گئی تھی اور نکل گئی یہ شوٹر۔ میں یہ دھوکہ برداشت نہیں کروں گا، یہ دھوکہ ہے۔ میں اپیل کروں گا کمشنر بستان صاحب کی عدالت میں اور وکیل بناؤں گا شانی جی کو اور دادی جی سے فیصلہ، اور جو کرنا ہے وہ کر لینا۔ اب لے چلو ہمیں یہاں سے، جس طرح سے ہمیں یہاں لا کر پھنسایا تھا۔ وہ مستقل بڑبڑ کرتے شاکر کو دیکھتے ہوئے گردن اٹھا کر بولتی منہ کھول کر کھڑی اریبہ کے قریب آ گئی، جس کی حیرت ہی نہ تمام نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے عجیب و غریب کپل سے پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ میں صرف اپنی بیوی کو لایا تھا، دوسروں کی بیوی کو لے آنے جانے کی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ شاکر کا منہ بنا تھا، اب یہ تانا تو شاید ساری عمر سننا پڑے گا۔ اللہ بچائے ایسی چڑیل بیوی سے۔ وہ دل ہی دل میں چیرتا ہوا اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھور رہا تھا۔ منہ بند کرتے ہو کہ نہیں؟ دعا بھناسی کے بجائے شرمندہ یا نرم ہونے کے اسے اپنے سٹائل میں تھا۔ میرے پیچھے آؤ اور یہ لو، اب میاں کے بجائے دشمن پر گولی چلانا۔ گن والا ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی طرف پھینکا۔ دعا نے تیزی سے گن کیچ کی۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار اس نے بس اسے گھورا تھا، پھر اریبہ کو دیکھا، وہ بس پھیکا سا مسکرائی۔
یہ میرا شوہر اکھڑ بدتمیز صحیح مگر ہمیں نکال کر لے جائے گا، یقین رکھو۔ اس کے کان کے پاس وہ دھیرے سے پھسپھسائی، پھر اریبہ کا مضبوطی سے ہاتھ تھام کر خود بھی دروازے کی طرف بڑھ چلی تھی۔ دونوں اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے سے نکلے تو دونوں کی نگاہیں یہاں وہاں بکھری چند لاشوں تک گئی تھیں۔ لمبی راہداری میں خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، ہر طرف ناگوار سی بو بسی ہوئی تھی، دل و دماغ پر اثرات چھوڑ دینے والی ہے۔ اریبہ نے فوراً اپنی ناک پر ہتھیلی رکھ دی، اسے متلی سی آنے لگی تھی۔ دعا نے البتہ بس ایک بار خوف سے آنکھیں نیچے پھر خود کو ڈھارس بندھائی تھی اور اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر سنبھل کر چلنے لگی تھی۔ آگے آگے چلتا شاکر بہت چوکنا سا چل رہا تھا، حالانکہ یہاں موجود ہر شخص کو وہ موت کی گھاٹ اتار چکا تھا، پھر بھی خطرہ اتنی جلدی ٹل نہیں سکتا تھا۔ راہداری میں سے نکل کر کھلے صحن پھر دوسری راہداری میں مڑتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑے ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے کانوں میں قدموں کی آہٹیں سنائی دی تھیں۔ اس نے فوری پیچھے مڑ کر ان دونوں کو اپنے پیچھے ہو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں گھبرا کر اس کے پیچھے ہو گئی تھی۔ شاکر نے ایک ہاتھ سے دیوار سے لگ جانے کا اشارہ دیا اور خود بھی ایک کاندھا دیوار سے لگا کر آنے والے کا منتظر ہو گیا۔ بھوری آنکھیں اب بے رحم سی تھیں، ایسے وقت میں وہ خطرناک ہو جاتا تھا۔ آنے والا جیسے ہی دکھا، شاکر نے اس کا کالر پکڑ کر اسے نیچے گرایا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں کئی گولیاں نیچے گر چکے شخص کے سینے میں اتر گئیں۔ دعا اور اریبہ نے اپنی آواز دبانے کے لیے منہ پر ہتھیلی رکھ لی۔ ایسے حالات سے زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ چہرہ پھیکا پڑا، پیشانی بھیگ گئی، پھر اس گھر سے نکلنے تک بار بار ایسے حالات کا سامنا۔ ان دونوں کے چہرے کی رنگت بدل جاتا تھا، پھر بھی ہمت تھی جو شاکر کے وجود سے مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اب تک قائم و دائم تھی۔ کار تک آنے میں کئی انسانی لاش تک گزرنا پڑا تھا۔ اندر بیٹھو جلدی، لگاتار آنکھیں ادھر ادھر گھماتے ہوئے چاروں طرف چوکس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے بیک ڈور کھولا، پھر فرنٹ ڈور۔ دعا نے پہلے اریبہ کو بٹھایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر تیزی سے ڈور لاک کر لیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، کھلے گیٹ سے فل سپیڈ میں وہ کار نکال چکا تھا۔ چند لمحوں میں ہی کار بہت تیزی سے اس سنسان علاقے سے نکلتی چلی گئی تھی، خلیل کے بنے گئے جال سے بہت دور۔ رات اور بارش کے باہمی تعلقات اب کٹ رہے تھے، مگر ان کے بیچ ہوتی دشمنی کی وہ جنگ اب تک رواں تھی، زمین پر بہتے ہوئے پانی کی طرح، گیلی مٹی پر بنتے بگڑتے نشان کی طرح۔ چہرے لہو لہو ہو رہے تھے اور جسم میں درد کی ٹیسیں لگاتار اٹھ رہی تھیں، بہہ رہی تھیں، مگر سینے میں بھڑکتی آگ تھی جسے کبھی نہیں بجھنا تھا۔ وہ جلتی رہے گی، سلگتی رہے گی جب تک یہ سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹ جائے گی۔ مارنا خلیل، مار مجھے، اب کیوں نہیں مارتا؟ کیا ختم ہو گئی تیرے انتقام کی آگ؟ کیا تمام ہو گئی تیرے اندر مجھے مارنے کی ہوس؟ یزدان اب خلیل پر بھاری پڑ رہا تھا، لگاتار اس کے اوپر مکے برساتے ہوئے اس کی آواز میں غراہٹ ہی غراہٹ تھی۔ آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں صرف درندگی ہی درندگی تھی اور کوئی تاثرات نہیں۔ مار خلیل مجھے اور لے اپنا انتقام، ورنہ میرے انتقام کی آگ تیری ساری ہستی جلا دے گی۔ وہ دھاڑا اور اس بار کے پڑنے والے مکے کی وجہ سے خلیل چند انچ دور تک لڑکھڑایا تھا، پیچھے الٹ جانے سے سنبھلا اور پھر رکوع کی حالت میں ہو گیا۔ لگاتار زور لگا کر سانس لینے کی کوشش میں کھانستے ہوئے اس نے منہ میں بھر گئے خون کو زمین پر تھوکا۔ سانسیں سینے میں اٹکا ہوا سا تھا اور جسم درد و زخم کی حالت میں بے جان سا۔ ایک بار پھر سے وہ پوری طاقت سے مٹ کر خود کو ہمت دیتے ہوئے سیدھا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ یزدان کی ایک زبردست لات اس کے گھٹنے پر پڑی، خلیل کے دونوں گھٹنے مڑے اور وہیں گیلے فرش پر اوندا ہو گیا۔ ریت کے مانند چکنا چور ہوئے، پہاڑ کے مانند سانسیں ایک بار پرائی سی لگی، گیلی مٹی پر خون کے نقش بھی ابھرے تھے، خلیل کے منہ اور ناک سے نکلتے خون کے نقش۔ یزدان جبڑے بھینچے ہوئے لاش کے مانند ڈھیر ہو گئے، خلیل تک آیا۔ مار مجھے، اب میری موت کی خواہش نہیں ہے تجھے؟ اب لے میری ماں سے بدلا۔ وہ چیختے ہوئے جھکا اور اس نے خلیل کے کرتے کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ خلیل نے اس کے ہاتھوں کے سہارے سے جھولتے ہوئے سوجی آنکھیں کھولی، بمشکل پھر سے زور لگا کر سانس درست کیا۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھا اور میں کبھی آپ سے ہار نہیں مانوں گا سائیں، کبھی بھی نہیں۔ اچھا یہی ہوگا، مجھے یہی مار دیں، ورنہ میں آپ کی موت بن کر پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اب بھی ویسی ہی کیفیت میں مبتلا تھا جس کیفیت نے اسے اس موڑ تک لا دیا تھا۔ جب تک سانسوں کی ڈوری نہیں ٹوٹے گی یہ خواہش اس کے سینے میں آگ بھڑکاتی رہے گی۔ وہ فنا ہو جائے گا مگر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، اور میں کبھی بھی تجھ جیسے گنہگار کو اتنی آسانی سے مار کر جیتنے نہیں دوں گا۔ ابھی تو نے اپنے گناہوں کی سزا پانی ہے، پائی ہی کہاں ہے؟ جب تک دنیا والوں کو تیرا اور اس اجلال کا اصلی چہرہ نہیں دکھا دوں گا تب تک نہ تجھے ماروں گا، نہ اجلال کو، نہ تجھے مرنے دوں گا اور نہ اس اجلال کو۔ جا خلیل، ایک بار پھر سوچ لے تجھے کیسے اب میرے جال سے بچنا ہے۔ اس بار سرد آواز میں بولتے ہوئے اس نے خلیل کو ایک جھٹکے سے دور کیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا مگر اس بار زمین بوس نہیں ہوا تھا۔ ساری طاقت سمیٹتے ہوئے اپنے قدم زمین پر مضبوطی سے جمائے رکھے، سانس لینے کی کوشش میں ہلکا ہلکا کھانسا، پھر سر اٹھا کر یزدان کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھیں سرد سی تھیں، آنکھ بھی سلگ رہی تھی اور ایک شلسا تاثر ان میں تھا۔ جا خلیل جا، میں نے تجھ کو تب تک کے لیے بخش دیا جب تک تیرے جرم دنیا کے سامنے ثابت نہیں ہو جاتے۔ تیری موت اگر اتنی آسانی سے ہو گئی تو یزدان خانزادہ کے سینے میں دہکتے انتقام کی آگ کا کیا ہوگا؟ جا چند رات اور جی لے اپنی زندگی۔ ایک ایک جملہ سرد و کاٹدار آواز میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کی کیفیت سے خلیل کی آنکھوں میں عذاب دہ لہر توڑی تھی۔ وہ یزدان خانزادہ کو زندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یزدان نے اپنے منہ میں بھر آیا خون وہیں زمین پر تھوکا اور مڑ کر وہ ایک قدم گیلے فرش پر رکھتا رات کے سائے میں گم ہو جاتا کہ
جا تو رہے ہو یزدان خان زادہ، چلے جاؤ، مگر یاد رکھنا۔ خلیل کی آواز نے قدم روکنے چاہے مگر وہ بڑھتا رہا، قدم مضبوطی سے زمین پر جمائے۔ مجھے مار کر جائے یزدان خان زادہ، لیکن یاد رکھنا تو نے مجھے اگر چھوڑ دیا تو میں اس بار تجھ سے تیری سب سے عزیز چیز چھین لوں گا۔ اپنے پیچھے اس کی چینخ نما آواز پر بھی وہ پلٹا نہیں، وہ بھڑکنا نہیں چاہتا تھا۔ خلیل کو بھی مار دیا تو پھر مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ دان پر دان جمائے یزدان قدم قدم بڑھ رہا تھا کہ یزدان خان زادہ، اس بار مجھے ہرگز یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ تیری اصلی محبت کون ہے، تیری کمزوری کون ہے۔ اس بار یزدان کے قدم رکے، چہرے کا رنگ بدلا اور آنکھوں میں آگ بھڑ گئی۔ ادھر خلیل مسکرایا، اب تک ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی تھی، اصل مزہ تو اب آئے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یزدان خان زادہ اس موضوع پر کتنی حساسیت رکھتا تھا، یہ آخری تیر تو ترکش میں بچا کر رکھا تھا۔ خلیل کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ ٹھہر گئے یزدان کے پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں جیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ مت بھول یزدان خان زادہ، تیری بیوی کے ماضی کو تو نے دفنانے کی کوشش کر دی تھی، مگر اس ماضی کا اصل کردار تو نے اب تک چھوڑا ہوا ہے۔ میرا کیا کرے گا تو؟ اس کی باتوں نے یزدان کے ارد کے داغ سے بھڑکا دی تھی۔ وہ پلٹا تو آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی اور چہرے پر سختی ہی سختی۔ بادل اب چھٹ رہے تھے اور آسمان پر زرد چاند کی روشنی سے منظر صاف ہو رہا تھا۔ یزدان اور خلیل کے چہرے کے تاثرات بھی جو زہریلے تھے، سرد پن بھی لیے ہوئے تھے اور ان میں شعلوں کی لپک بھی تھی۔ انجام محبت کا کیا ہوگا یزدان خان زادہ؟ تو ذرا سوچ، تو نے مجھے زندہ چھوڑا تو اس بار میں واقف ہو چکا ہوں تیرا عشق کون ہے، تیری کمزوری کون ہے۔ اس بار میں انم اور سمن کے بیچ دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اس بار میرا شکار سمن خان زادہ ہی ہوگی۔ وہ یزدان کی سرد و سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لگاتار بول رہا تھا، چہرے پر مکاری بھی تھی، آنکھیں شاطرانہ بھی، اور یزدان کی اصلی نس دبا دینے کی خواہش بھی، خوشی بھی۔ ادھر یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، اب جو خلیل کی طرف دیکھا وہ خباثت سے مسکرایا۔ کیوں سائیں، پھر سے شوق لگا نا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے یزدان خان زادہ کی صرف موت نہیں چاہیے تھی، مجھے اس سے بدترین چوٹ بھی دینی تھی، ہر طرح کی چوٹ۔ مجھے تجھے کبھی خوش نہیں دیکھنا تھا، کیونکہ جب میں ہمیشہ اس بچے کی خاموش نفرت سے تڑپتا رہوں تو پھر میں اس بچے کو کیوں کر خوش دیکھ سکتا ہوں جس کی وجہ سے خلیل کو چین نہیں مل سکتا۔ خلیل ایک نہ سمجھ میں آنے والی پہیلی تھی جس کی شخصیت ہی الجھی ہوئی تھی۔ یزدان کا ضبط چٹکنے لگا۔ تو نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولا تو آواز کی ٹھنڈک سے فضا میں ایک سرد سی لہر گھل گئی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا ان دونوں کے جسموں کو چھو کر گزر گیا۔ خلیل نے رک کر بھوری آنکھوں میں دیکھا، پھر زہر خنسا مسکرایا۔ اگر معلوم ہوتا تیری جان کے دھوکے میں دوسری لڑکی کو چارہ بنا رہا ہوں تو کبھی وہ کام نہیں کرتا جو میں نے کیا۔ یزدان بس نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھڑا تھا، کوئی عمل نہیں، بات میں دخل نہیں، بس جرم ثابت ہونے کا منتظر۔ لیکن غلط کیا، غلط لڑکی کے ساتھ برا کیا۔ خلیل نے تعصب سے سر جھٹکا، پھر یزدان کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھا۔ میں نے بس سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ تیری جان کے ساتھ ایک کھیل کھیلے، وہ کھیل جس کے بعد تیری جان ساری زندگی خود سے بھی نگاہیں نہ ملا پائے۔ یزدان خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے میں وہ 100 بار مر کر جیے۔ وہ ذرا سا تھما۔ آپ کو تو معلوم ہے نا سائیں، میں نے یہی تو کیا تھا، میں نے اس کی ماں جائے کو ہی بدترین مرد میں تبدیل کروا دیا، اس کی نگاہیں ہی خلیص ترین نگاہ کروا دی، وہ اپنی ہی ماں جائے کو لوٹ لینے والا مرد بن گیا، اس کا ہی دلال بنوا دیا، پر قسمت نے ہر بار کی طرح تیرا ساتھ دے دیا۔ سالہ یہ تیری قسمت کیوں ہر بار 2 قدم آگے چلتی ہے؟ اس خلیل نے اپنی ہتھیلی پر بے بسی سے مٹھی ماری، ماضی کی یہ چوٹ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سالہ لڑکی غلط نکلی، سلطان کو معید نے بتایا تھا یزدان خان زادہ انم کا بہت دھیان رکھتا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی اور اس نے سلطان اور مجھے بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اسی غلط فہمی میں سارا نقشہ ہی غلط بن گیا، یہاں سلطان کی کمینگی نے بھی سارا کام بگاڑا۔ سمن اس کی نظروں میں چڑھی ہوئی تھی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اصلی لڑکی وہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں سائیں کہ اس وقت آپ کی جان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ پورے بولتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھما۔ اس سے زیادہ اب یزدان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایک اور جرم ثابت ہوا۔ یزدان کا مکہ بنا اور خلیل کے منہ پر پڑا تھا، وہ الٹ جاتا کہ یزدان نے دوسرے ہاتھ سے دائیں کاندھے سے اس کا کرتا دبوچ کر اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ خلیل اس کے ہاتھ کے سہارے جھول رہا تھا، یزدان نے اسے اپنے قریب گھسیٹا۔ آج تجھے ایک بات یاد دلا دیتا ہوں خلیل عباس، کہ کیوں اب تک ہر کوشش کے باوجود بھی تو یزدان خان زادہ کی قسمت سے آگے ہار گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دائیں کاندھے کو دبوچے ہوئے وہ غرایا، کیونکہ مجھے اپنے خدا پر مکمل یقین ہے، میں اس کی امید کے سہارے قدم رکھتا ہوں اور اسی کے کرم سے یوں ہی چلتا رہوں گا، اور خدا اپنے بندے کو جو آزماتا ضرور ہے مگر اس کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے لے، اسے تجھ جیسے گنہگار ناپاک نہیں کر سکتے۔ میری بیوی کی حفاظت اس نے کی اور دیکھ لینا وہی کرتا رہے گا۔ تجھ جیسے سینکڑوں افراد بھی یزدان خان زادہ کی غیرت و محبت کو مٹا نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جس ہاتھ سے اس خلیل کا کاندھا تھاما، اسی ہاتھ کا دباؤ اس کے شانے پر بڑھاتا چلا گیا تھا۔ خلیل نے بہت چاہا اپنی چینخ دبا دے مگر درد کی شدت سے خلیل کی چینخ نے فضا میں دہشت سے گھول دی تھی۔ تیرے ہاتھ اب میری کمزوری تک پہنچے، وہ ہاتھ ہی سلامت نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا ہاتھ بھی خلیل کا مروڑ دیا۔ خلیل درد کی شدت سے چینخ کر وہیں گرا تھا، دونوں بازو اکھڑ چکے تھے۔ یزدان نے جیسے ہی اپنا ہاتھ ہٹایا وہ بھربھری مٹی کی طرح زمین پر گر گیا۔ اسی زمین نے اسے اپنے دامن میں لیا تھا جس زمین کو اب تک وہ رونتا ہوا آیا تھا۔
یزدان اس کے قریب بکھڑوں بیٹھا اور اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھا. یہ وہی ہاتھ ہے نا خلیل جو ایک بچے کے منہ پر جمے رہتے تھے نا؟ یاد ہے خلیل؟ نیم بے ہوش خلیل نے مشکل سے آنکھیں کھولی. یاد کر میرے وہ 4 سال خلیل، جب اجلال کی بدکاریوں کی تصویر وہ مجھے دکھلاتا تھا تو میرے منہ پر اپنے یہی ہاتھ رکھ کر میری ہر چینخیں بند کر دیتا تھا. یہ ہاتھ مجھے اب بھی سانپ کے مانند اپنے چہرے پر رینگتے محسوس ہوتے ہیں. اس پر اس نے پھر سے اس کے ہاتھ میں روڑے خلیل کی چینخ سنانے میں سناٹے میں گونجتی موت کی آہٹوں کی خبر دینے لگی. یہ میری خاموش چینخیں ہیں خلیل جو آج تیرے ہونٹوں سے آزاد ہو کر نکل رہی ہیں. ہر چینخ تجھے تیرا گناہ یاد دلائے کہ یزدان اس کے درد سے تڑپتے چہرے کو دیکھتا ہوا غرایا پھر اٹھ کھڑا ہوا. اگر تو اس حال میں بھی بچ گیا نا خلیل، تب کسی معصوم تک تیرے ہاتھ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور میری کمزوری تک تو ہرگز نہیں، کیونکہ اگلی دفعہ میں یہ ہاتھ اکھاڑوں گا نہیں، کاٹ کر پھینک دوں گا. اس نے خلیل کی بے ہوش ہوتے لہو جسم کو ایک ٹھوکر ماری اور وہیں زمین پر تھوک کر وہ ایک طرف جانے کے لیے مڑ گیا. اپنے پیچھے ادھمری خلیل کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. بو پھٹنے کی تیاری کرتے سورج کی کرنوں کی طرح یہاں تک آہستہ آہستہ وہ وہاں تک پہنچ گیا جدھر اسے شاکر سے مل جانا تھا. اسے بلیک کار سے ٹیک لگا کر کھڑا شاکر دکھائی دے گیا تھا. بے چین و بے قرار شاکر کی نگاہ سامنے سے آتے یزدان پر پڑی تو یوں لگا جیسے اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو. مجبوری کبھی کبھی جان کا سودا بھی کروا لیتی ہے. شاکر دیکھ رہا تھا وہ زخم تھا مگر ویسا ہی مضبوط تھا جیسا اس کے ہونے کا یقین ان سب کو تھا. ادھر کار میں خاموش بیٹھی دعا کی نگاہ بھی اس پر پڑی تھی اور پھر دل بے قابو ہوا تھا. وہ تیزی سے بیک ڈور کھول کر اتری اور یزدان کی کار تک پہنچنے سے ہی پہلے وہ اس تک پہنچ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی. دھواں دھار ہونے کے ساتھ شاکر نے ایک انگلی کی پشت اپنی گردن کھجلائی. بہنا کا منہ کھلا تو پھر بھیا کے ہاتھوں سے وہ سلامت نہیں بچنے والا. تم ٹھیک تو ہو دعا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی نا خلیل نے؟ وہ خود سے لپٹی دعا کا کاندھا تھام کر خود سے الگ کرتے ہوئے پریشانی سے بولا. دعا نے بس نفی میں سر ہلایا. یزدان نے پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اسے کچھ بھی ہو جاتا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا. رو مت، میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہونے دوں گا تم لوگوں کو. دونوں کاندھوں سے تھام کر اس نے دعا کو اپنے روبرو کھڑا کیا پھر دونوں ہاتھ اس کے کان کے پاس رکھ کر جھک کر پیشانی چومی تھی. دعا کے دل میں یہاں سے وہاں تک آسودگی پھیل گئی تھی. بھیا ایک بار پھر وہ اس سے لپٹ گئی تھی. کتنی راحت تھی اس سینے میں. یزدان نے اس کا سر تھپکا. یوں ہی اس کا سر تھپکتے ہوئے اس کی نگاہ کار کے پاس کھڑی اریبہ پر گئی. پرملول شرمندگی سے چور اس کی ایک اور نادان بہن. یزدان نے آہستہ سے دعا کو خود سے الگ کیا اور آہستہ آہستہ اس تک چلا آیا تھا. اریبہ کا جھکتا سر جھکتا ہی چلا گیا. تم ٹھیک ہو نا اریب؟ نہ وہ ناراض تھا نہ اس کی طرف سے پریشانی میں کوئی کمی تھی. وہ ویسا ہی فکر مند تھا بلکہ اریبہ کی حالت کی وجہ سے دعا سے زیادہ اسے اس کی فکر تھی. اریبہ نے آہستہ سے سر اٹھایا. بھیا؟ اریبہ کی آنکھیں بھیگی تو یزدان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے دائیں شانے سے لگا لیا. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے اور کچھ نہیں ہوگا واسق کو، بس تم ٹینشن مت لو. پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اریبہ کی ساری خطائیں معاف کر چکا تھا. اسے بس اس کی فکر تھی بلکہ اپنے سارے خاندان کی. اریبہ کو خود سے الگ کر کے وہ شاکر کی طرف مڑا. یہ تم دعا اور اریبہ کو واپس لے جاؤ، میں ایک کام اور نپٹا کر ہی ادھر آؤں گا. شاکر نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا پھر لب بھینچ لیے. مت جائیں بھیا، سمن کی حالت بہت خراب ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے پاس چلیں. دعا نے ایک دم سے بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ بازو تھام لیا. یزدان چونکا، دل سکڑا یا تڑپا. جو آنکھیں سرد سی تھیں ان میں درد کا احساس کروٹیں بدلنے لگا. کچھ دیر ایسی حالت ہی رہی پھر جبڑے تنے اور اس نے دعا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا. مجھے اپنے خدا پر یقین ہے اور اس کے بعد شانی پر، اسے زندہ رہنا ہے، اسے زندہ رہنا ہی ہوگا. شاکر نے بس ایک نظر اسے دیکھا. سختی سے بھینچے ہوئے جبڑے اور صدماری سمیٹے ہوئے آنکھیں. دعا اور اریبہ کی وجہ سے وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا. سمن کے پاس چلے نا بھیا، اسے اس وقت بس آپ کی ضرورت ہے. اس پر اریبہ نے بھی اس کا بازو تھام کر التجا کی تھی. یزدان نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا پھر گردن موڑ کر دعا کو دیکھا. دعا، اریب کا خیال رکھنا، اوکے؟ ساتھ کھڑی دعا کا گال پیار سے تھپکا. کار کا ڈور کھولا پھر اریبہ کو بٹھایا پھر دعا کا بازو تھاما تو پلیز بھیا سمے کے. اس کی آنکھوں میں فریاد سی تھی، بس ایک التجا کہ وہ ساتھ چلے. کہا نا میں کوشش کروں گا، شاکر تم دونوں کو پہنچا دے گا. ساری فریاد التجا کو نظر انداز کر کے اس نے زبردستی دعا کو کار میں بٹھانے کی کوشش کی. پلیز بھیا ہمارے ساتھ چلیں، آپ زخمی ہیں. سمن کے لیے پلیز، اس کے لیے تو کسی صورت بھی آج اس سے اپنی بات منوا لینا چاہتی تھی. آنکھیں برس رہی تھیں اور چہرے پر تکلیف دہ تاثر، لیکن یزدان نے ہر محبت سے نگاہ چرا لی. کار میں بیٹھے دعا، اس بار سختی سے بول کر اس نے روتی دعا کو زبردستی کار میں بٹھا کر اپنے بازو چھڑوا لیا. ڈور بند کیا اور پھر شاکر کی طرف مڑا. وہ سختی سے جبڑے بھینچے بس زمین کو گھو رہا تھا ضبط کرتا. شاکر، دعا اور اریبہ کو ہاسپٹل لے جاؤ، تم سے میں بعد میں نپٹوں گا. دبی دبی آواز میں بول کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کاندھا تھپکا نہیں تھا جیسے کہا تھا اس کے حکم کے خلاف جا کر اب تیار رہنا. شاکر نے سر اٹھایا. آپ ہاسپٹل چلیں. دانت پر دانت رکھے وہ یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہا تھا. یزدان کو اس کی آنکھوں نے چند لمحے پہلے کیے ہوئے انکشاف نے بہت کچھ یاد دلا دیا. اس کی جرأت کے رنگ میں تو بس اسی کا عکس ہی تو تھا. اس نے ہونٹوں سے سانس خارج کر کے ایک ہاتھ بڑھایا اور شاکر کے گال پر اپنی ہتھیلی رکھی. ہاسپٹل جاؤ شاکر، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟
اتنا نرم لہجہ شاکر ایک پل کو حیران رہ گیا. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ نرمی یا پیار سے نہیں بولتا تھا، مگر ایسے حالات میں بالکل نہیں. تو آج کون سا معجزہ ہو گیا؟ پر یزدان کیا بتاتا کہ آج دل نے کیا کیا درد نہیں جھیلا تھا. سانسیں کب سے سینے میں طوفان مچا رہی تھیں. وہ کھل کر اپنا درد بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا. جو درد و غم سے راحتیں دینے والی تھی وہ خود اپنی سانسوں کو گروی رکھے اس کے منتظر تھی. یزدان نے جلدی آنکھیں بند کر کے کھولی. جاؤ شاکر اور سنو. اس نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تھا. شاکر نے بس سر ہلایا، اسے دیکھا اور کار کا ڈور کھول کر تیزی سے کار سٹارٹ کی اور پھر وہ یزدان کے پاس سے زن سے کار نکالتا چلا گیا تھا. وہ وہیں کھڑا کچھ دیر بس جاتی کار کو دیکھتا رہا تھا. کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو اس بار اس نے آسمان کی طرف دیکھا. بند ہونٹوں سے ایک دعا نکلی، اس ہستی کے لیے دعا جو اس کی زندگی تھی، جس کی سانسوں کی ڈوری اس کی سانسوں سے بندھی تھی. یزدان نے آنکھیں بند کی. اس کی سانسیں چل رہی ہیں نا تو اس کی زندگی کی بھی سانسیں ٹوٹ نہیں سکتی. پہلے جو ایک خوف کا عالم دل پر چھایا رہتا تھا وہ نہ جانے کیوں آج زائل ہو گیا تھا. اب جب وہ مڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھا تو قلب مطمئن تھا، ارادے اور عزم اور بھی مضبوط. یزدان غازی خانزادہ اپنی منزل کی طرف نور کی پھوٹتی روشنی کی طرح بڑھا جا رہا تھا. تاریکی کو چیرتی ہوئی اس کی کار گزری جا رہی تھی. فی الحال کار میں خاموشی خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. تو وہ ایک دم چوکس تھا. آج کی رات ڈھلتے ہوئے بھی مطمئن ہو جانے کی رات نہیں تھی. جو کچھ گزر گیا تھا، جو کچھ گزرنے والا ہے، سب تکلیف دہ صحیح مگر سب دھیرے دھیرے دل کو سکون حاصل ہوا جا رہا تھا. شاید یہ اطمینان اسی کے دل میں یزدان خانزادہ کو صحیح و سالم دیکھ کر اس کے دل میں اثر کر گیا تھا. دل بھی ٹوٹا، اعتبار بھی ٹوٹا، مگر اس نے آج کی رات اپنا فرض ادا کیا. بس اب شاکر نے سوچتے ہوئے یوں ہی کار چلاتے ہوئے نگاہ بیک پہ مرر پر ڈالی تھی. شیشے میں ایک عکس چلملا سا رہا تھا، ساکت سا، ناراض تھا یا پھر بہت افسردہ سا. سینے میں بہت تیزی سے کچھ چبھا ضرور تھا. وہ جو محبت کا احساس تھا، شاید اس نے کچوکے لگائے تھے اپنے قرض و فرض کے آگے. سرخرو صحیح مگر محبت کے آگے بہرحال مجرم ثابت ہوا تھا. یہ تو طے پایا تھا وہ معاف کرے یا ناراضگی قائم رکھے. وہ سر تسلیم خم کرنے کے بجائے کچھ اور سوچ کر جیسے مست سا ہوا. لبوں کے گوشے پر خفیف سے مسکراہٹ رہیں گی، پھر بے ساختہ سر جھٹک دیا. ابھی کچھ کہنا فضول تھا. اس کا منانے اور ندامت مٹانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. اب بھی تو بس وہ بے ساختہ گنگنایا. نظر کھا گئی ہم دونوں کی محبت کو، روز بات کرنے والے آج خاموش ہیں بہت. کار میں اس کا خوبصورت لب و لہجہ نے خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک رنگ سا کھولا تھا. ادھر دعا تو دعا. اریبہ نے بھی اپنے خیالات کی دنیا سے نکل کر ایک نظر سیٹ کی پشت سے چھلکتے شاکر کے وجود کو ضرور دیکھا تھا. پرکشی شخصیت کا مالک یہ شاکر عجیب و غریب اور منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر دلیر، قوی الارادہ اور قوی العمل تھا کہ وہ حیران ہونے کے ساتھ بہت زیادہ امپریس بھی ہو چکی تھی. آج اسے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ اس نے واصف کو دعا سے چھیننے کی کوشش کر کے اسے نیچے دکھانے کی سوچی تھی، مگر خدا نے اس سے بھی بڑھ کر دعا کو نواز دیا تھا. ایسا شخص جس کی خواہش وہ بھی تو رکھتی تھی. اس کا بھی تو خواب تھا یزدان خانزادہ جیسا شوہر اسے ملے. یہ یزدان خانزادہ جیسے شخص کی چاہ ہی تو تھی کہ وہ پہلے مرتضیٰ سے دل لگا بیٹھی اور اس سے مایوس ہوئی تو واسق کی طرف بھی بڑھ گئی تھی. حالات و واقعات مہلت دیتے تو وہ شاید شاکر عباس کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کرتی. ایک دم اریبہ نے سر جھٹک دیا. بس اب بہت ہو گیا یہ حسد و نفس کی پیروی کرنا. جو خسارے اٹھا چکی ہے اب اس کی بھرپائی کرنے کی نوبت آ چکی ہے. بس ایک لمحہ لگتا ہے اور انسان کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اریبہ خانزادہ کے اندر بھی بہت کچھ بدلا تھا. ایک امید و یاس کی لو تھی جو خالق حقیقی سے لگائی جاتی ہے اور پھر سب بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بدلاؤ سالوں پر مشتمل واقعات اور حادثات نہیں کر سکتے وہ ایک لمحے میں ہونے والے واقعہ کر دیتا ہے. ادھر دعا کو اس کے شعر سے آگ ضرور لگی تھی. اچھی عادت ہے جب دل کی کہے گلے سے لگا لو اور جب دل کہے دھتکار دو. جب محبت پر آؤ تو عشق دریا بن جاتے اور جب فرض پر آتے تو اسی آگ میں عشق کو جھونک دیتے. اسی بار شاکر نے اس کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا. ایسے تو معاف نہیں کرنے والی تھی اسے، اس لیے ایک سائڈ سے نظر آتے اس کے پوز کو دیکھتے ہوئے وہ تندی سے بولی تھی. تمہیں فرصت ملتی ہے روز بات کرنے کی جو آج شکوہ ہو رہے ہو اس خاموشی کے؟ تمہارے منہ پر تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ناٹ اویلیبل. ہمیشہ تمہارا چہرہ اور تمہارا کام کہتا رہتا ہے لطف کر کے ہم سے کوئی ارتباط برقرار نہ کرے. ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے وہ شاکر کو شیرنی کی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی تھی. اس طرح کی شیشے میں دکھتی ہیزل آنکھیں تیکھی تلوار سی وار کر رہی تھی. تمہارے لیے تو اویلیبل ہی رہتا ہوں، بس تمہیں بلانے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اس نے ایسے مزے سے سر ہلایا جیسے بہت ہی محسوس ہوا. فضا ایک دم سے ہلکی پھلکی ہونے لگی تھی. یوں لگا جیسے رات کی دوش سے اداسیاں اور وحشت کا لبادہ ہوتا رہا. مجھے تم جیسے انسان کی سمجھ نہیں تھی تو میں تمہیں بلانے کا کون سا ڈھنگ سیکھ سکتی ہوں. وہ تو انگارے چبائے ہوئی تھی. اریبہ نے اس بار اس کی شکل دیکھی، پھر شاکر کا سیٹ سے جھانکتا سر دیکھا. کوئی بات نہیں، وہ ڈھنگ بھی سکھا دوں گا. کار کو سڑک کے موڑ پر موڑتے ہوئے اس کا دعا کو جلانے تپانے کا کام بھی جاری تھا. دعا نے بس دانت کچکچائے بحث کر کے اپنے دماغ کو اور خراب نہیں کرنا تھا. اس بار ہمیں ہاسپٹل ہی لے جا رہی ہو نا؟ یہ نہ ہو کہ پھر سے کسی کے حوالے کراؤ. بھرپور تنزیہ کہتے ہوئے ایک بار کار کی ونڈو سے جھانک کر پھر دیکھا جسے راستہ دیکھ رہی ہو. ایسا صرف شاکر کو جلانے کے لیے اس نے کہا تھا، مگر شاکر عباس کو جلتا نہیں تھا، جلا ڈالتا تھا.
میرے علاوہ تمہیں کوئی اور جھیل سکتا ہے کیا جو تمہیں کسی اور کے حوالے کر دو؟ مجھ پر تو بس وہی شیر پیٹ بیٹھتا ہے۔ عرض کیا ہے؟ ہوش فرمائیے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فعال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ اس کے اس قدر سنجیدگی سے شعر پڑھنے پر اب تک خاموش سی بیٹھی اریبہ نے بے ساختہ ہنس دی تھی۔ آدمی دلچسپ تھا وہ، لیکن دعا کے تن بدن میں تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ مجھے زیادہ کھیکھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ کھیکھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں جانتی کہ کتنا مکار آدمی ہے۔ اریبہ کو ڈانٹ کر وہ شاکر کی طرف دانت پیس کر دیکھنے لگے، چہرے پر سخت سنجیدگی اور باتیں اللہ اللہ۔ انٹرسٹنگ ہے تمہارا ہسبینڈ، اریبہ ہنسی دباتے توصیفی انداز میں بولی، اور ناٹ اویلیبل کا بورڈ بھی لگا ہے۔ ایک بار پھر یاد دہانی کروائی گئی تو دعا کی تیوری چڑھی۔ وہ صرف تعریف کر رہی تھی، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور جھیل بھی نہیں سکتا، اس بات پر میں بھی تم سے ایک شعر کہتی ہوں۔ گردن اٹھا کر بولتے ہوئے اچک کر اس کی شکل بھی دیکھی تھی۔ ارشاد ارشاد، مجھے بولا۔ اریبہ کو ایک بار پھر ہنسی آئی، مگر دعا کے برا ماننے کی ڈر سے ہنسی پر قابو پا لیا۔ دعا نے سنجیدگی سے شعر پڑھا۔ کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے؟ تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی، خود کو گوا کے کون تیری جستجو کرے؟ آواز میں کھلی ہوئی اداسی نے شاکر کو ایک دم سے ساکت سا کر دیا۔ گردن پر ندامت کا ایک بوجھ سا اترتا محسوس ہوا۔ اریبہ نے بھی گردن موڑ کر دعا کا چہرہ دیکھا۔ اداسی سے وہ سب رخ موڑے شیشے کے اس پار دیکھنے لگی تھی۔ کار میں پھر سے سکوت ٹھہر گیا تو اریبہ کا دل گھبرانے لگا۔ عجیب سی گھبراہٹ، وہ بے ساختہ بول اٹھی، یار تم دونوں کچھ بولو چاہے لڑو مگر خاموش مت رہو۔ تمہیں کیوں کر غلط فہمی ہو گئی کہ ہم لڑ رہے ہیں؟ شاکر نے جیسے برا مانا تھا۔ دعا نے بس ذرا سا ہونٹ ٹیڑھا کیا مگر پلٹ کر کچھ کہا نہیں۔ اچھا؟ اریبہ نے اچھا کو کھینچا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگا جیسے تم دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا ہے، کوئی بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے دعا ناراض لگ رہی ہے۔ باری باری دونوں کی شکل دیکھتے ہوئے آواز سادگی لیے ہوئے تھی۔ اس بار شاکر نے بیک ویپ مرر سے اس کی شکل دیکھی۔ یہ بات اگر اس نے کسی اور طریقے سے کہی ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتا، مگر سادگی سے پوچھے گئے اس سوال پر بس سر جھٹک دیا۔ پر دعا نے گھوم کر اریبہ کا چہرہ دیکھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں شاکر سے، ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں، بس سب کی ٹینشن کی وجہ سے ہم دونوں کا موڈ خراب ہے۔ جس طرح اس نے اپنی اور شاکر کی دفاع کر دی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے شاکر نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا تھا، دل میں فخر کا احساس ضرور ہوا تھا۔ ہلکے سے مسکرا کر اس نے کار وہیں روک دی۔ کار رکی تو ان دونوں نے ہی بے ساختہ شیشے کے پار دیکھا، پھر شاکر کی شکل۔ کار کیوں روک دی؟ ہاسپٹل لے چلو ہمیں، وہ جو بے ساختہ بولی۔ شاکر نے گردن موڑ کر دعا کا چہرہ دیکھا۔ ہیزل بھری آنکھوں میں ایک ڈر تھا، یعنی اعتبار آنے میں وقت لگے گا۔ شاکر کے سینے پر بوجھ سا تھا، یا دل نے پھر سے کچوکے لگائے کہ وہ جھنجھلا گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بار بار اپنی بیوی کو داؤ پر لگانے کا، ایک ہی بیوی ہے میری جو میں سب کی جان پر قربان کر دوں۔ ابھی تک چپ چاپ بیٹھی رہو، جھنجھلاہٹ سے جواب دے کر اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا، بس چند منٹ ٹھہر کر آنے والے کو لے کر چل لیں۔ ان چند منٹوں میں کار میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، ایسا سکوت کہ دل کو تسلی کا احساس بھی چھو نہیں رہا تھا۔ گھبراہٹ کا عالم، خستگی کا احساس اور جذبے مجروح سے تھے۔ چند لمحے ایسی ہی کیفیت میں گزرے اور پھر کار کا فرنٹ ڈور کھلنے کی آواز پر وہ دونوں ٹھٹکے، لیکن بیٹھنے والے کو دیکھ کر اریبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پھر آنکھیں گلابی پڑی، دھڑکنیں سست ہوئیں اور پھر ہر احساسات، ہر درد و ندامت کا بوجھ بھاری پڑ گیا۔ ادھر دعا بھی متعجب سے واسق کو ڈور بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تھکا تھکا سا، سرد و اسپاٹ سا اور زخمی بھی۔ تمہیں کیا ہوا واسق؟ وہ جو فکر مندی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ شاکر نے ایک نگاہ اس کا چہرہ دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ کار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا، یہ سب تو ہمارے کام کا حصہ ہے، تم تو جانتے ہی ہو۔ واسق نے دقت سے اپنی آواز کو سادہ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ شاید کبھی نہیں تلخ کلامی کر سکتا ہے۔ اب دنیا برا کہے، خیانت کار کہے، مگر وہ اپنے دل کے اس حصے کا ہمیشہ غلام بنا رہے گا جو اس لڑکی کا قیدی تھا۔ دعا نے بس سر ہلایا، ذرا سی گردن موڑ کر اریبہ کی شکل دیکھی جس کا چہرہ سفید سا پڑ رہا تھا، پیشانی پر بھیگا پن بھی بڑھ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا اریبہ؟ دعا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ نہیں تھے، برف تھی۔ اس کی ٹھنڈک نے دعا کو اور بھی پریشان کیا تھا۔ وہ جس حالت میں تھی اور جن حالات کا سامنا کر رہی تھی، یہ سب اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لرزتی آواز میں کہتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا۔ درد کی لہر دل سے اٹھ کر اس کے سارے وجود میں پھول رہی تھی۔ دعا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاکر کار تیز چلاؤ، میں ہمیں ہاسپٹل پہنچنا ہوگا، وہ بولی اور اس نے اریبہ کے ہاتھ کو رگڑا تھا۔ وہ سرد سی ہو رہی تھی۔ شاکر تو پریشان ہوا، سب سے لاتعلق بنا واسق بھی چونکا۔ گردن موڑ کر اریبہ کو دیکھا۔ دعا مجھے بہت تیز درد ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں۔ درد جو شدت سے اریبہ کے وجود کو گھیر رہا تھا، اس درد نے اسے بھی فی الحال سب بھلا دیا۔ دل عجیب سے درد سے لرزا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے شاکر کی طرف دیکھا، اس نے گردن موڑی۔ یہیں پاس ہی ایک ہاسپٹل ہے، ہمیں وہاں چلنا چاہیے، واسق کی شکل دیکھتے ہوئے شاکر نے سنجیدگی سے بولا۔ اچانک پڑی اس مصیبت پر اب اس کی پیشانی پر لکیریں پڑی ہوئی تھیں، فکر کی لکیریں۔ شایان ہاسپٹل چلتے ہیں نا؟ دعا کی
घबराई खौफजदा आवाज़, खुद उसका चेहरा भी फक पड़ा हुआ था। ऐसे हालात से कभी दो चार नहीं हुई थी। अरीबा के दर्द से तड़पते हुए रुत को संभालते हुए उसके हाथ पाँव में लर्जिश सी उतर रही थी। हॉस्पिटल दूर है और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम खुद को संभालो, ओके? शीशे में नजर आते दुआ के फक से होते चेहरे को देखते हुए उसने प्यार से तसल्ली दी थी। दुआ ने बस सर हिलाया और वासिक ने गर्दन मोड़कर शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वो कार हॉस्पिटल के गेट पर रुक चुका था। ये एक सरकारी हॉस्पिटल था। वासिक ने एक बार से गहरी सांस भरी, फिर उन सबसे पहले बहुत तेजी से कार का डोर खोलकर उतरा और उससे भी तेजी से बैक डोर खोला था और फिर बहुत संभाल कर वह अरीबा को अपने बाजुओं में उठा चुका था। दर्द से तड़पती अरीबा ने वासिक का चेहरा देखा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ भुलाया उसने उस वक्त बस उसे अपने होने का एहसास दिया था। अरीबा की आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरे थे। कुछ और कहे सुने बगैर वो अरीबा को लेकर अंदर की जानी बढ़ गया। उसके पीछे शाकिर और दुआ भी थे। चंद लम्हे बाद हॉस्पिटल के छोटी सी राहदारी में वो तीनों अरीबा की जिंदगी की दुआ कर रहे थे। जब शाकिर दुआ के करीब आया, तुम्हें अरीबा के साथ होना चाहिए, आहिस्ता से बोलते हुए शाकिर ने उसका यह होता हाथ थाम लिया। दुआ ने चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है शाकिर, अरीब को कुछ हुआ तो? उसकी आवाज़ में लर्जिश उतरी हुई थी। हेजल भूरी आंखें भीगी हुई थी। शाकिर ने नरमी से उसका सर अपने कांधे से लगा लिया। एक तरफ दीवार से लगे वासिक ने बस निगाह उठाकर ये मंजर देखा, फिर सर झुकाकर फर्श को घूरने लगा। शायद दिल में यह हौसला कभी नहीं पैदा होगा कि वह दुआ और शाकिर को साथ देख सके। शाकिर वासिक से बेनियाज उसके सर को सहलाते हुए, हम दोनों को अपने खुदा पर कामिल यकीन है, वह सब ठीक करेगा, बस तुम खुद को मजबूत बनाओ उसी तरह जैसे तुम हो। उसका सर थपकते हुए उसकी आवाज़ में प्यारो मान खुला हुआ था। दुआ ने सर उठाकर शाकिर का चेहरा देखा। अरीबा को किसी अपने की जरूरत है ना? प्यार से उसका गाल थपककर जैसे उसने दुआ के अंदर नई रूह फूंक दी। दुआ ने होले से सर हिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उधर बड़ी जिधर अरीबा को नर्स लेकर गई थी। उस वक्त वो अरीबा को नर्सों के भरोसे पर नहीं छोड़ सकती थी। शाकिर की निगाह उधर ही जमी हुई थी जहाँ धीरे धीरे दुआ का वजूद गुम हो गया था। वो दिखना बंद हो गई थी। तो उसने कुछ गहरी सांस ली, फिर गर्दन मोड़कर कुछ दूरी पर खड़े वासिक की तरफ देखा। बेबस, परेशान, संजीदा और जख्मी सा शाकिर के दिल में हमदर्दी की लहर उठी थी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वासिक ने चौंक कर सर उठाया। उसी का देखना था कि उसके लब दोस्ताना मुस्कुराहट में फैले। वासिक मुस्कुरा ना सका, बस कुछ देर देखा, फिर सर झुकाकर उसी पोजीशन में चला गया। शाकिर ने गहरी सांस ली और वहीं एक कुर्सी पर बैठकर वो आने वाले लम्हात में अच्छी खबर सुनने का इंतजार करने लगा। सियाह तारीखी को चीरती अजलाल मेंशन की इमारत रोशनियों से जगमगा रही थी और इसी इमारत के खास ठिकाने पर अजलाल खानज़ादा की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। तुम लोगों को किसने हुक्म दिया था इधर ले आओ इसे? वो गुस्से से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। दूर सोफे पर बंधी हुई साशा की आंखों में अजीब सी चमक थी। बंधन से आज़ाद होना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वो कैद होने के लिए आई थी, आज़ाद होने के लिए नहीं। सॉरी बॉस, हम समझे कि आप बस इसी ठिकाने की बात कर रहे हैं। सर झुकाए हुए उनके आदमियों में से एक आदमी ने डरते डरते जवाब दिया। अजलाल गुस्से से मुड़े, एक हाथ की मुट्ठी बनाए और एक जबरदस्त मुक्का सफाई देने वाले के मुंह पर पड़ा था। मुक्के की ताकत से वो शख्स वहीं फर्श पर उलट गया। मुक्त खोरो, एक बात समझ में नहीं आती, मैं क्यों इधर कोई मुसीबत खड़ी करना चाहूँगा? उन्होंने उसे लातों पर रख दिया था। साशा देख रही थी, वहां मौजूद हर आदमी के चेहरे पर खौफ का साया फैला हुआ था। वो बादशाह था, अपनी हुकूमत का जालिम बादशाह, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी बची थी। गुनाहों की यही तो खासियत होती है, वो धीरे धीरे दिलों को पत्थर में तब्दील कर देता है, काले पत्थर में, जिस पर सफ़ेदी की कोई रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। दिल संग हो जाते हैं और नफ्सी भूखे जानवर सा, जिसका शिकम कभी नहीं भर सकता। उसे जितना भी ख्वाहिशात शहवात की ग़ज़ाएँ दी जाएँ, अपना दायरा वसीतर करता जाएगा, उतना कि फिर वही नफ्स उस इंसान को भी खा जाता है और फिर रह जाता है वो और हसरतों का जहान। खलील कहाँ है, कहाँ मरे? बुला कर लाओ उसे। उस आदमी को मारते हुए वह थक गए तो बाकियों पर धाड़े थे, सर हिले और एक एक आदमी दौड़ते हुए कदमों से निकलते चले गए थे। जाते जाते उस शख्स को भी घसीटते हुए ले गए थे जो शायद मर चुका था। साशा ने जाते हुए उनके सारे गुलामों की तरफ देखा, फिर अजलाल खानज़ादा की तरफ। वो अब जबड़े भिंचे अबरू सुकेड़े उसी की तरफ देख रहे थे। भूरी आंखों में वहशियाना सी चमक थी। एक बार की दिल धड़का, फिर वो नडर हो गई। अजलाल एक एक कदम चलते उसके सोफे तक पहुंचे जहां साशा का हाथ पांव बांध कर रखा गया था। वो सर्द सी निगाहों से देखते हुए वहीं सामने रखी सेंटर टेबल पर बैठे और एक हाथ बढ़ाकर उन्होंने उसके मुंह पर लगी टेप खींची थी। साशा ने बस लब भींचे बेतहाशा गुलाबी आंखें अजलाल की वहशत छलकाती भूरी आंखों में गड़ी। बस एक सीधा सा सवाल पूछूंगा, उसके बाद नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सर्द आवाज़ से पूछा गया, मगर उनकी आंखों में बरहमी सी बसी हुई थी। साशा ने मुंह पर आ गई एक लट को गर्दन के पीछे करते हुए झटक दिया, और मैं भी आपसे बस एक सवाल कर रही हूँ, मुझे आपने क्यों किडनैप करवाया? आंखों में आंखें डाले वो कहीं से भी खौफजदा नहीं नजर आ रही थी। इस बार उन्होंने इस्तेज़ाइया सर झटका। कमाल की जरूरत है तुम्हें, कमाल की लड़की हो तुम। तारीफ करते हुए एक हाथ उठाकर उन्होंने साशा को उसी कांधे पर हाथ रखा जो कांधा उरियां था। उंगलियां वहां बेबस हुई और साशा ने लब भींचे। मेरे कमाल देखने के लिए मुझे उठवाने की जरूरत नहीं थी आपको। कांधे पर बेबस उंगलियों का लम्स तकलीफ दे था, मगर वो वैसे ही बेखौफी से बोली, शायद तो मेरे कमाल से वाकिफ नहीं हो। इस बार उनके हाथ की हथेली कुछ आगे फिसली तो साशा गैर आरामदेह हुई थी। वाकिफ हूँ, तभी तो इस महल में आ पहुंची हूँ। कांधा झटक कर हाथ झटकने की कोशिश करनी चाहिए, मगर
اس محل میں پہنچنے کے لیے کس کی خدمت کی تم نے؟ وہی ہاتھ ساشا کی گردن دبو چکے تھے، گلے میں پھندا سا کسا، سانس کو روکنے کا عمل۔ یہ آپ کیوں خود پتہ نہیں کر سکتے؟ دانت پر دانت رکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی، مخصوص ٹرک، مگر سامنے موجود اجلال غیر معمولی انسان نہیں تھا۔ تم 1000 ٹیکنیک بھی استعمال کر ڈالو ساشا جی، میری چنگل سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا اور یوں ہی گردن کے بالوں سے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ساشا بیڈ پر اچھلی، پھر کھانستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اجلال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ساشا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، مگر وہ ماہر شکارچی تھا، ایک ایسا جانور جو اپنے پنجے میں جکڑے گئے شکار کو کبھی آزادی نہیں دیتا تھا۔ شکارچی اپنی مرضی کے مطابق شکار کو پارا پارا کر دیتا کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ اجلال نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اندر آنے والے کو دیکھ کر ان کی بھوری آنکھوں میں پہلے شوق پھر جلال سے اتر آیا۔ بہت تیزی سے وہ ساشا کے وجود سے اٹھ کر بیڈ سے بھی اتر گئے، بھوری آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب نرم فرش کو اپنے بھاری بوجھ تلے رونتا وہ قدم قدم آگے بڑھتا ہوا اجلال احمد خان زادہ کی آنکھوں کی شعلہ اگلتی نگاہوں میں اپنی سرد بھوری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں قہر اور چہرے پر سرد موری لیے ہوئے یزدان غازی خان زادہ اپنے مقصد تک پہنچ گیا تھا۔ وہ شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے ماہر شکارچی کو شکار کرنے کے لیے خود کو شکار بنا کر یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔